سو رہی تھی تو سائم کی نگاہ اس پر پڑی نہیں، البتہ کوشش ضرور کر رہی تھی۔ وہ بولتی ہوئی اٹھ بیٹھی، اسے لگا شاید وہ کچھ دیر سے بھی باتیں کرے۔ اچھا صبح آفس جانا میں نے، تم ماما کے پاس ہی رہنا پورا دن۔ ویسے ڈاکٹر تو کہہ رہے تھے کہ سب نارمل ہے، مگر پھر بھی احتیاط لازم ہے۔ وہ جیب سے فون اور چابیاں وغیرہ نکال رہا تھا۔ اچھا عمل کا چہرہ کسی بھی تاثر سے عاری تھا۔ چیک اپ کرواتے رہنا ہے، میڈیسن میں کوئی کوتاہی نہ ہو، اور ہاں سب سے اہم بات۔ وہ رکا اور عمل کی جانب گھوما، وہ متوجہ تھی۔ ٹینشن سے دور رکھنا انہیں، کسی بھی قسم کی کوئی بھی ٹینشن نہیں دینی انہیں، سمجھ گئی؟ اس نے سر ہلایا۔ وہ خاموش ہو گیا، اس کے پاس کہنے کو اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ آج سے اسے دیکھ رہی تھی جو اپنا الارم لگا رہا تھا کہ شاید کوئی اور بات کرے، مگر امیدیں تو ٹوٹنے کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ کالج سے فون آ رہے ہیں مجھے۔ وہ چہرہ جھکائے مسلسل ہاتھ مار رہی تھی۔ دوبارہ نہیں جاؤ گی تم؟ بتا دو انہیں، بلکہ ریزائن کر دو۔ وہ کہتا ہوا بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ عمل ششدر سے اس انسان کو دیکھنے لگی جو اس کی زندگی کا فیصلہ اس کی مرضی جانے بغیر کر رہا تھا۔ کس نے دیا تھا یہ حق اسے؟ نہ جانے کیوں اس میں بولنے کی سکت نہ رہی۔ میں کہہ دوں گی جب دوبارہ فون آئے گا تو۔ وہ آنسو گلے سے اتارتی ہوئی بولی۔ اسے اپنی جاب سے کتنی محبت تھی یہ تو وہی جانتی تھی۔ وہ لائٹ بند کرتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ عمل اندھیرے میں اسے دیکھنے کی ناکام سعی کر رہی تھی، مگر پھر خاموشی سے لیٹ گئی۔ شاید یہی تاریکی اس کی قسمت تھی، یہی اس کا مقدر تھا۔ تو پھر کیا فیصلہ لیا تم نے؟ وہ 2 دن بعد ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کھانا کیوں نہیں کھاتی رہی تم؟ وہ ٹرے کو دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ جو ویسی کی ویسی پڑی تھی۔ مشام بیڈ سے ٹیک لگائے، بازو کا ہلکا ٹانگوں کے گرد بنائے قالین پر بیٹھی تھی۔ مجھے بھوک نہیں تھی اور مجھ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، وہ شمع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی بولی۔ لگتا ہے تمہارا دماغ درست نہیں ہوا ابھی، وہ بولتی ہوئی آگے بڑھی۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں روز معاشر میرے باپ کو کیا منہ دکھائیں گی آپ؟ ایسی گھناؤنی حرکتیں جو آپ کر رہی ہیں نا، کبھی معاف نہیں کریں گے وہ آپ کو۔ وہ نفرت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں نرمی کی زبان سمجھ نہیں آتی، شاید دوسرا طریقہ آزمانا پڑے گا۔ وہ مسکراتی ہوئی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ مشام پیشانی پر بل ڈالے انہیں دیکھنے لگی۔ آسیہ، وہ زور سے چلائی۔ جی امی۔ شمع کی بڑی بیٹی دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ ذرا استری لاؤ۔ وہ مشام کے دونوں ہاتھ قابو کرتے ہوئے بولی۔ آسیہ فوراً وہاں سے غائب ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ وہ اس حرکت پر بوکھلا گئی۔ تمہیں انسانوں والی زبان سمجھ نہیں آتی نا؟ وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھوپھو کچھ تو شرم کریں، یہ سب زیب نہیں دیتا آپ کو؟ میں آپ کی سگی بھاڑ میں گئی تم؟ لاؤ آسیہ۔ وہ اسے اشارہ کرتی ہوئی بولی جو استری آن کی ہے اسے گرم کر رہی تھی۔ نہیں آسیہ، ایسا مت کرنا، میرا بازو جل جائے گی۔ وہ گردن پیچھے کو موڑتی چلا رہی تھی۔ کھانا نہ کھانے کے باعث اس کی مزاحمت کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں ایک جھٹکا لگا تھا اور مشام کے بازو پر سرخ نشان ثبت ہو گیا۔ وہ تکلیف سے کرا رہی تھی، مگر مقابل شاید انسان نہیں تھے۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ نازوں میں پلی ایسی تکلیف کہاں سہ پاتی؟ اسے ٹریلر سمجھنا، میں اس سے زیادہ گزروں گی اگر تم نے اپنی ہٹ درمی ترک نہ کی تو۔ وہ اسے دھکا دیتی کھڑی ہو گئی۔ مشام منہ کے بل جا گری، جس کے بعد ناک سے خون بہنے لگا۔ آپ نے سوچا اگر میں پولیس کے پاس چلی گئی تو کیا اشر ہوگا آپ کا؟ وہ ناک پر ہاتھ پھیر کر اسے دیکھتے ہوئے بولی جہاں اس کا خون دکھائی دے رہا تھا۔ اس گھر سے باہر تو اب تمہاری لاش ہی جائے گی، اس لیے ایسے سونے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ اس کا مذاق اڑاتی باہر نکل گئی۔ دروازہ پھر سے لاک ہو گیا۔ اس کی نگاہ کھڑکی پر ٹھہر گئی۔ وہ بازو دیکھتی فوراً اٹھی اور کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ میں چھلانگ کیسے لگاؤں؟ اس نے کھڑکی کھول کر نیچے جھانکا۔ دوسری منزل سے چھلانگ لگانے پر زندہ بچنے کے مواقع یقیناً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وہ لب کاٹتی نیچے دیکھ رہی تھی۔ اف! اس نے جھنجھلا کر کہتے ہوئے اسے بند کر دیا۔ مجھے کس طرح یہاں سے نکلنا ہوگا؟ وہ الماری کھولتی ہوئی بولی۔ بس یہی آخری راستہ بچا ہے میرے پاس۔ وہ اپنے کپڑے نکالتی ہوئی بولی۔ وہ جلن کے احساس کو پس پش ڈالتی ہوئی سوچنے لگی، میں نے تمہیں منع کیا تھا میرا انتظار کرنے سے۔ وہ برہمن سے کہتا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مجھے معلوم تھا تم آؤ گے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ فضا، تم جانتی ہو مجھے یہ حرکتیں زہر لگتی ہیں، اس لیے میرے سامنے یہ کمزور اور مظلوم بننے کی غلطی مت کرنا۔ ذیان انگلی اٹھا کر تنبیہ کرنے لگا۔ میرے آنسو جھوٹے ہیں؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹے ہیں، مجھے نفرت ہے کمزور عورتوں سے، شدید نفرت ہے۔ وہ آگے کو ہوتا چبا کر بولا۔ تم بھی تو ایسے لاپرواہ بن جاتے ہو مجھ سے۔ 4 گھنٹے؟ تم 4 گھنٹوں سے یہاں بیٹھی ہو، عقل کام کرتی ہے؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا بولا۔ چہرے کی سرخی غصے کے عنصر کو نمایاں کر رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ تم آؤ گے۔ وہ شٹ اپ! ایسی فضول حرکت دوبارہ مت کرنا۔ میں قریبی کام سے آیا تھا اس لیے یہاں آ گیا، ورنہ مجھے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا تم 4 گھنٹے بیٹھو یا 4 دن۔ وہ آنکھوں پر گوگلز لگاتا سعد معیاری سے بولا۔ فضا اکا بکا سی رہ گئی۔ اب آ گئے ہو تو کچھ دیر بیٹھ تو جاؤ۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ وقت نہیں ہے میرے پاس، وہ کہہ کر تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ آنکھوں کی نمی تیزی سے بہنے لگی۔ کاش تم اتنے سنگ دل نہ ہوتے۔ اس نے سسکتے ہوئے آ بھری۔ دماغ خراب کرنے کو بیٹھے ہیں سب، وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔
مردوں کے سامنے جھکنے گرنے کا بہت شوق ہے زیان نے ان کا آر بھری۔ وہ بھی انہی سوچوں میں تھا کہ فون رنگ کرنے لگا۔ ہاں اسد بولو۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ جم میں رات کو؟ ہاں ٹھیک ہے، آنا ہے میں نے۔ ٹائم سے پو لینا، اگر آنٹی کی طبیعت ٹھیک ہے تو۔ وہ سانس کھانچ کرتا ہوا بولا۔ چل ٹھیک ہے، بھول مت جانا، میں انتظار کروں گا۔ اسد کی آواز اسپیکر پر ابھی۔ ہاں ہاں آؤں گا، جانتا تو ہے جم سے چھٹی نہیں کرتا میں۔ وہ تو تیری شادی تھی اس لیے نہیں گیا۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ چل ٹھیک ہے، پھر رات میں ملتے ہیں۔ اسد نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ زیان نے گہرا سانس لے کر اپنے اعصاب ڈھیلے کرنے چاہے۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ سائمن ان کے سرانے بیٹھتا ہوا بولا۔ ہاں دیکھو مجھے بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ بی پی چیک کیا تھا عمل نے؟ وہ دوائیاں دیکھ رہا تھا۔ ہاں شام میں کیا تھا، میں سوچ رہی تھی کل کچھ اچھا کھانے میں بنوا لیں۔ تمہاری پھپھو جب سے آئی ہیں کچھ خاص بنا ہی نہیں۔ وہ فکر سے بولی۔ جو بنوانا چاہے بنوا لیں، میں نے منع کیوں کرنا آپ کو؟ وہ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا۔ عمل کو مارکیٹ جانا ہے، تم لے جاؤ اسے، کل کے کھانے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے وہ بھی لے آئے گی۔ سائم کے چہرے پر سنجیدگی در آئی۔ میں تو جم جانے کا سوچ رہا تھا۔ وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ بیٹا جم بھی چل جانا، پہلے عمل کو لے جاؤ۔ وہ ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈالتا سارے لانے لگا۔ اسے ہر جگہ میرے ساتھ ہی جانا ہوتا ہے، وہ خوف سے کہتا زینے چڑھنے لگا۔ عمل کپڑے استری کر رہی تھی۔ تم گھر سے ڈرائیور کو نہیں بلوا سکتی تھی؟ وہ اس کی بازو پکڑ کر اپنی جانب موڑتا ہوا بولا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ خفگی سے بولی۔ کیوں، میرے ساتھ جانے کا شوق ہے تمہیں؟ میں اپنے کام چھوڑ کے تمہیں لے کر گھومتا پھروں؟ وہ جھٹکے سے اس کے بازو چھوڑتا ہوا اسے بولا۔ اپنی آواز اور زبان کو لگام دو، گھر میں اور بھی افراد موجود ہیں۔ وہ تحمل سے بولنے لگی۔ اور دوسری بات، خالہ کا اپنا فیصلہ یہ ہے، اگر کچھ کہنا ہے تو جا کر انہیں کہو، مجھے نہیں۔ وہ ہاتھ میں پکڑی سائم کی شرٹ اس اسٹینڈ پر اچھال دی، وہاں سے واک آؤٹ کر لی۔ وہ مٹھیاں بھینج کر رہ گیا۔ جی مصیبت گلے پڑ گئی ہے، وہ اکتا کر کہتا لب کاٹنے لگا۔ تم کب آئے آفس سے؟ وشال کمرے سے نکلتی ہوئی بولی۔ بس ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ وہ مسکرایا۔ لوز سی ٹی شرٹ کے ساتھ ٹراؤزر پہنے، بالوں پر ہیئر بینڈ لگائے، ہونٹوں پر لائٹ کلر کی لپسٹک لگائے ہوئے تھی۔ مجھے کافی ٹرائی کرنی تھی ایک جگہ کی۔ فری ہو تم؟ وہ ٹراؤزر کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے قدم اٹھا رہی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، مجھے ویسے ہی مارکیٹ جانا ہے کوئی سامان لینے، تم آ جاؤ۔ وہ کچھ سوچ کر بولا۔ گریٹ، ویسے بھی میں صبح سے بور ہو رہی ہوں۔ عمل سے زیادہ باتیں نہیں کرتی، چپ چپ رہتی ہے۔ وہ اس کی ہمراہ قدم اٹھاتے ہوئے بولی۔ ایک منٹ میں عمل سے لسٹ لے لوں۔ وہ کمرے کے سامنے رکتا ہوا بولا۔ اب کیا باقی رہ گیا؟ عمل دروازہ کھلتے ہی بولنے لگی تھی، مگر عقب میں وشال کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ سامان کی لسٹ ہوگی تمہارے پاس؟ وہ گاڑی کی چابی اٹھا رہا تھا۔ بنائی ہے لسٹ میں نے۔ عمل ناسمجھی کی علامت سے دیکھ رہی تھی۔ دے دو مجھے، ہم لے آئیں گے سارا سامان۔ اس نے عمل کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ عمل چند لمحے ساکت رہی، آنکھوں میں یقین نہیں تھی۔ لسٹ دو۔ وہ اسے یوں خود کو دیکھتے پھر سے بولا۔ دیتی ہوں۔ وہ پاس پڑے بیگ کو کھولنے لگی۔ کریم کے 6 پیکٹ نکلانا۔ وہ لسٹ اس کے ہاتھ پر رکھتی ہوئی بولی۔ اس کے علاوہ کچھ؟ وہ اسے جیب میں ڈال چکا تھا۔ نہیں، اس نے کہتے ہوئے چہرہ پھیر لیا۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ کر وشال کے ساتھ چلا گیا۔ عمل چند لمحے خاموش دروازے کو دیکھتی رہی۔ مجھے اتنی کراہیت محسوس ہوتی ہے تمہیں کہ میرے ساتھ جانا ناگوار ہے، اور وشال کو لے کر تم خوشی خوشی جا سکتے ہو۔ وہ کڑوے گھونٹ پینے لگی۔ کر لو جو تم نے کرنا ہے، مجھے بھی دیکھنا ہے میری برداشت کی حد کتنی ہے۔ وہ سر صوفے کی پشت پر رکھتی ہوئی بولی۔ مشائم چہرے پر ہاتھ پھیرتی ٹہل رہی تھی۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ لب کرتی تو دروازے کو دیکھنے لگی۔ کوئی سوچ کر وہ دروازے کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ ہم نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ پھپھو پھپھو، وہ دروازہ بجاتی چلا رہی تھی۔ کلک کی آواز سے دروازہ کھل گیا۔ مشائم نے 2 قدم الٹے اٹھائے۔ کیا مسئلہ ہے؟ آسیہ گھورتے ہوئے بولی۔ میرا سانس بند ہو رہا ہے، شاید بی پی لو ہو رہا ہے۔ وہ سر تھامتی ہوئی بولی۔ تو میں کیا کروں؟ دروازہ بجاتے ہوئے چلایا جا رہا تھا۔ بےعزتی کی انتہا تھی۔ مجھے 7 اپ کی بوتل لا دو، شاید کچھ افاقہ ہو جائے۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے کی۔ لا دیتی ہوں، کہیں مر ہی نہ جائے۔ وہ ابھی یہی بڑبڑا رہی تھی کہ مشائم اسے دھکا دیتی بھاگ کھڑی ہوئی۔ آسیہ کا سر ریکنگ سے جا لگا۔ جاہل مشائم! وہ زمین پر گرے چلائی۔ مشائم ننگے پیر بھاگ رہی تھی۔ لانج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ چہرے پر امید کے سائے لہرانے لگے۔ وہ تیزی سے گیٹ کی جانب بھاگی۔ اتنے میں سے آسیہ کے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ مشائم نے گیٹ کھولا۔ ایک لمحہ لگا تھا اس کی خوشی پر پانی پھرنے میں۔ سامنے شمع کھڑی تھی۔ نہیں، وہ قرب سے بولی۔ کہاں بھاگنے کی تیاری ہے؟ وہ صورتحال سے انجان مشائم کے بازو جگڑتی اندر آ گئی۔ چھوڑیں مجھے۔ وہ اپنی بازو آزاد کروانے کی ممکن حد تک صحیح کر رہی تھی، مگر شمع جیسی صحت مند عورت کے آگے جیت نہ سکی۔ میرا ہاتھ! اس نے کہتے ہوئے شمع کے ہاتھ پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ جانور کہیں کی! وہ اس کے منہ پر زوردار تماچا مارتی ہوئی بولی۔ مشائم اس حملے کے لیے تیار نہ تھی، جس کے باعث وہ نیچے جا گری۔ نچلا ہونٹ پھٹ چکا تھا جہاں سے اب خون بہنے لگا تھا۔ اتنے میں شمع نے گیٹ کو بند کر دیا۔ امی شکر ہے وقت پر آ گئیں۔ آسیہ آمتی ہوئی وہاں نمودار ہوئی۔ یہ شٹانک بھر کی لڑکی سنبھالی نہیں جاتی تم سے؟ وہ خطرناک تیور لیے آگے بڑھی۔ امی بہت تیز ہے یہ، بی پی لو کا بہانہ بنا کر مجھے دھکا دے دیا اس نے، یہ دیکھیں۔ وہ ماتھے پر پڑا نیل دکھانے لگی۔ کیسی جاہل انسان ہو تم، شرم نہیں آتی تمہیں؟
वैसे बालों से पकड़ चेहरा ऊपर करते हुए बोली, काश मैं इस बात का मतलब आप जैसे जाहिलों को समझा सकती। और सोच से बोली, इतना सब होने के बाद भी मशाइम का हौसला पास नहीं हुआ था और हिम्मत बरकरार थी। दिल तो चाहता है ऐसी धुलाई करूं कि अक्ल ठिकाने आ जाए तुम्हारी, लेकिन खैर मैं तुम्हें जान से मार कर इस खूबसूरत और कीमती घर से हाथ नहीं धोना चाहती। भैया आज के दौर में डिफेंस में ऐसा कर लेना, मार्केट में वो दुकानें खरीदना मजाक थोड़ी है। उसने उसे बाजू से पकड़ कर सीधा किया था। जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में जगह मिलेगी आप लोगों को, कारत से कहती वो आज को घूरने लगी। अम्मी आंखें देखें इसकी, वो बादा भी कत्ल कर देगी मुझे। वो मशाइम की आंखों में उतरा खून देखकर बोली, मगर जो खून होंठ से बह रहा था वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। दफा हो तुम आप यहाँ से। शम्मा सिया को परे करती मशाइम को साथ लिए चलने लगी। नाचार उसे भी चलना पड़ा। शम्मा ने इसे कमरे में फेंका, फिर ताला लगा दिया। हाँ, वो आईने के सामने आती बहते खून को देख लगी। माँ बाप के सिवा कोई मुहाफिज नहीं इस दुनिया में, बाकी सब तो काट खाने को बैठे हैं। वो टीचर से खून साफ कर रही थी। इतने बेस और एहसास से हारी होंगी ये लोग। अगर मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता तो कभी साथ ना रखती इन्हें। उसने तकलीफ से आंखें मीच ली। यहाँ से अब जख्म मिलेंगे, इन्हें भरना भी खुद है और साफ भी खुद करना है। वो खून आलू टिशू को कूड़ेदान में फेंकते हुए बोली, भागना मुमकिन नहीं, मैं जितनी जस्तजू करूँगी मुझे जितना जख्मी करेंगी। वो बाजू आगे करती गुज़श्ता रोज़ वाले जख्म को देखने लगी। वो चलती हुई वाशरूम में आ गई, टूटी खोली और पानी चेहरे पर डालने लगी। अब देख रहे हैं अपनी बेटी का हाल। वो आईने में खुद को देखती अपने वालिदैन से मुखातिब थी। चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के गेद से हल्के दिखाई दे रहे थे। होंठ फटा, बिखरे बाल, दाएं रुखसार पर शम्मा की उंगलियों के छोड़े नहीं सुर्ख निशान। वो कोई और ही लग रही थी। मगर मैं भी यहाँ से निकल कर दिखाऊंगी आपको पप्पो। वो तहिया करती तौलिए से चेहरा खुश करने लगी। ये मेडिसिन ख़त्म हो गई है खाला की। वो शापर हाथ में पकड़े हुए थी। इस वक्त बता रही हो तुम मुझे? वो मुताज्जिब सा बोला। सुबह के टाइम तुम घर होते हो। वो सीने पर बाजू बांधते हुए बोली, मैं थोड़ी देर पहले मशाम को बाहर लेकर गया था, तब नहीं बता सकती थी। वो शापर खींचता हुआ बोला, तो तुम जैसे मुझसे इजाज़त लेकर गए थे ना। वो चल कर बोली, तो क्या चाहती हो, तुमसे इजाज़त लिया करूँ? हाँ। वो फ़ोन साइड पर रखता बेड से उतर आया। मेरा दिमाग अभी अपनी जगह पर ही है, ऐसी कोई फजूल बात नहीं सोचती मैं। अच्छा, तो मेरा दिमाग जगह पर नहीं है? वो जाने के लिए मुड़ी थी, साइम इसके सामने आ रुका। क्यों, तुम्हें कोई शक है? अमल के चेहरे पर बला की तमानियाँ थी। अपनी हाथ में रहो अमल। वो दांत पीस कर रह गया। और तुम जो मर्जी करो, ऐसे ही ना। वो सारा इस बात में लाती इस्तफसार कर रही थी। तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ मैं। वो उख्तार बड़े लहजे में कहता स्लीपर पहन लगा। तुम तो किसी चीज़ के लिए भी जवाब दे नहीं हो साइम। वो तंजिया मुस्कुराई, मेरे पास वक्त नहीं है तुमसे बहस करने का। उसने साइड टेबल से चाबी उठाई और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त ही है ही कब। वो तल्खी से कहती अपनी जगह पर आ लेटी। क्या ऐसी भी शादियाँ होती हैं, बेरौनक सी, लावारिस सी। वो जहद को घूरती हुई बोली, मैंने तो आज तक ऐसी शादी नहीं देखी। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे नसीब में साइम जैसा इंसान क्यों लिख दिया गया? मेरे ख्वाबों को आग लगाकर दरिया में बहा दिया। बेजार हो गई हूँ मैं इस रिश्ते से। उसने ऐसा से सरगोशी की। कौन हो सकता है? निशाल गार्डन में खड़ी थी जब उसे बेल सुनाई दी। साम के पास तो चाबी है। वो बोलती हुई गेट की जानिब चलने लगी। सामने जयान का चेहरा दिखाई दिया। आप वो अजीब अंदाज में उसे देख रही थी। अंदर आ सकता हूँ मैं? या वो बात अधूरी छोड़कर इसे देख लगा। बिल्कुल आए। वो इसे रास्ता दे दी, साइड पर हो गई। अपनी इस हरकत पर वो खुद को लान तान करने लगी। साइम कमरे में वो अंदर आ चुका था, बस अभी बाहर निकला। वो छोटे छोटे कदम उठाने लगी। मतलब मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। वो घड़ी पर नज़र डालता बोला, शायद मेडिसिन लेने गया, आ जाएगा अभी। वो पलट कर बोली, आप इस टाइम यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? वो जेब में हाथ डालता वो बोला। बाल माथे पर गिरा रखे थे, लब दांतों तले दबाए। वो इस हल्की रोशनी में इसकी नकूश देखने की सही कह रहा था। मुझे जल्दी नींद नहीं आती। दरअसल टाइम का भी फ़र्क है ना, यहाँ का और इंग्लैंड का। यह भी ठीक है। उसने सर लाया। साइम वापस आया तो जयान और इशाल को मैं भी गुफ्तगू पाया। सॉरी यार, मामा की मेडिसिन ख़त्म हो गई थी इसलिए जाना पड़ा। वो गाड़ी से बाहर निकलता हुआ बोला, कोई बात नहीं, मैं कौन सा इस टाइम ऑफिस होता हूँ। वो इसकी जानब घूमा। आप दोनों बातें करें, मैं चलती हूँ। वो कहती हुई अंदर चली गई। यहीं बैठ जाते हैं। जयान ने लान में पड़ी कुर्सियों की जानब इशारा किया। क्या कोई ख़ास काम था? वो दोनों लान में बैठ चुके थे। यार मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, पे मिलने में अभी हफ्ता है। वो हिचकिचा रहा था। कुछ पैसे? क्यों, जितने चाहिए ले, मुझे मालूम है आंटी के इलाज पर काफ़ी पैसा लगा होगा। और बिला झिझक जब चाहे कह सकते हैं वो मुझे। वो इसके शाने पर हाथ रखता हुआ बोला, थैंक यू यार। उसकी परेशानी हवा हो गई। मेरे पास चेक बुक नहीं है अभी, कल ले लेना, मैं साइन करके भिजवा दूंगा तुम्हें। हाँ, कोई मसला नहीं, कल दे देना। वो मुतमईन हो चुका था। तुम अब आराम करो, मैं भी चलता हूँ। वो कहता हुआ खड़ा हो गया। सॉरी तुम्हें इस वक्त बुलाया। वो नादम सा हो गया। यार गैरों वाली बात कर दी ना। वो बुरा मान गया। अच्छा, वापस ले लिया, सॉरी। साइम मुस्कराया। हमारे बीच ऐसी बात इंतहाई मायूब है और दोबारा करना भी मत। वो उंगली उठाकर तंबी करने लगा। ठीक है बहुत समझ गया। वो इसके हमरा चलता हुआ गेट तक गया।
کل جم میں ملتے ہیں۔ زیان ہاتھ ہلاتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ صاحب نے گیٹ بند کر دیا۔ شکر ہے یہ ٹینشن تو دور ہوئی۔ وہ سانس کھانچ کرتا چلنے لگا۔ آج کتنے دن بعد سب مل کر بیٹھے تھے۔ زیان دونوں کو گھورتا ہوا بولا، جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو یہی سوال تم سے کریں گے ہم۔ کیوں صاحب؟ اسد نے اسے جواب گنگرا، ہاں شادی کے ذکر پر وہ اسی طرح چیمچا تھا۔ آج منال جلدی سو گئی اس لیے میں چپ کر کے نکل آیا۔ اسد نے بائیں آنکھ کا کونا دبا کر سگریٹ منہ میں دبا لیا۔ اور آپ کی زوجہ محترمہ نے کیسے بھیج دیا؟ اس کا سوال صاحب سے تھا۔ میرا تو تمہیں معلوم ہے ماما کی وجہ سے زیادہ مصروف ہوں، ورنہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے شانے اچکائے، ویسے تم بھی اب شادی کر لو۔ اسد نے اس کی شانے پر ہاتھ رکھا۔ کیا کرنا ہے شادی کر کے؟ تم دونوں اپنا حال دیکھ لو، مجھے بھی بیچارہ بنانا چاہتے ہو؟ وہ دونوں کو دیکھتا ہنسنے لگا۔ ہنس لو بیٹا، تمہاری بھی باری آئے گی، صاحب کش لیتا ہوا بولا۔ جو بھی آئے گی اسی گھر میں آئے گی، دیکھ لینا کتنا زور چلتا ہے اس کا مجھ پر۔ وہ تفاخر سے بولا، ہاں تم ایسا یقیناً کر سکتے ہو۔ اسد اس سے متفق تھا۔ یار ویسے میں سوچ رہا تھا چائنا بارڈر چلیں، پچھلے سال کاغان سے آگے نکلے ہی نہیں تم دونوں۔ زیان میز پر پاؤں رکھتا ہوا بولا، چہرے پر ناراضگی کا عنصر تھا۔ ویسے سوچا جا سکتا ہے، جواب اسد کی جانب سے آیا۔ مجھے چھٹی لینی پڑے گی، لیکن آئیڈیا اچھا ہے۔ صاحب متاثر ہوا۔ منال نے اپنی امی کی طرف جانا رہنے کے لیے اسے وہاں بھیج کر ہم تینوں اپنی سیر پر نکل جائیں گے، کیا کہتے ہو؟ وہ خوشی سے جگہ، بس اب تم دونوں جلدی پلان بناؤ، کیونکہ میرا آؤٹنگ کرنے کا دل کر رہا ہے، شدید قسم کا۔ وہ شدید پر زور دیتا ہوا بولا، فائنل کر دیں ایک ہفتے تک۔ صاحب اس کی سگریٹ لیتا ہوا بولا، کس دن ایسے ہی بیوی نہ لے لینا میری۔ زیان اس کے انداز پر جل کر بولا، اچھا تم نہیں دو گے؟ صاحب نے بھی بھرپور تعاون کیا، میں سگریٹ نہیں دیتا، بیوی تو ضرور دوں گا۔ وہ انکار بھر کر ہنسنے لگا۔ جواب میں وہ دونوں بھی ہنسنے لگے۔ امل کھڑکی میں کھڑی نیچے جھانک رہی تھی۔ صاحب ستون سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، سامنے اشال کھڑی تھی۔ کافی رات ہو چکی تھی۔ وہ واپس آ کر اشال کے ساتھ باتیں کرنے کھڑا ہو گیا۔ امل کو رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا، اگر وہ اتنی پسند ہے تو پھر مجھے کیوں رکھا ہے اس گھر میں؟ وہ پردے آگے کرتی کلس کر بولی، آج تم سے صاف صاف لفظوں میں بات کروں گی۔ وہ ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگی۔ 5 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ سوئی نہیں تم؟ ویسے ٹہلتے ہوئے دیکھ کر حیرانی سے بولا، اس وقت تک امل عموماً سو جاتی ہے، جب شوہر دوسروں کے ساتھ مصروف ہو تو سویا کیسے جائے؟ وہ بولتی ہوئی اس کے عین مقابل آ کھڑی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی پیشانی پر تیر لکیریں ابھری۔ اشال اتنی اچھی لگتی تھی تو اسے کر لیتے شادی، مجھے ڈیکوریشن پیس بنا کر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمل کی آواز خاصی بلند تھی، شاید آج اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ دماغ درست ہے تمہارا، جانتی بھی ہو کیا بول رہی ہو؟ اس کی عقل پر صائم کو شبہ ہوا۔ جس دن سے وہ اس گھر میں آئی ہے یہی سب دیکھ رہی ہوں میں۔ چھوڑ دو مجھے اور رکھ لو اس کو ساتھ، کم از کم مجھے تو سکون ملے گا۔ وہ پھٹ پڑی، اپنی زبان کنٹرول میں رکھو عمل، یہ سب میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، مت کرو، مجھے بھی نہیں کرنا۔ وہ ادبی انداز میں بولی، جا کر سو جاؤ اور تم اسی کے پاس جاؤ۔ وہ ترکی پہ ترکی بولی، تم ہوتی کون ہو مجھے یہ سب کہنے والی؟ وہ تان فن کرتا آگے بڑھا، صاحب تم ایک اچھے کزن ضرور ہو مگر ایک اچھے شوہر نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی بولی، مجھے یہ رشتہ چاہیے نہیں تھا، تمہارے ساتھ تو بالکل نہیں، اس لیے مجھ سے شکوہ نہیں بنتا تمہارا۔ وہ چبا چبا کر کہتا گھڑی اتارنے لگا، تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تم سے شکوہ کیا جائے، تم جیسا انسان ڈیزرو ہی نہیں کرتا۔ نکل جاؤ اس کمرے سے، تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا میں۔ وہ آگ بگولا ہو گیا، فکر مت کرو، صبح جا رہی ہوں میں اپنے گھر، خالہ کو خود سمجھاتے رہنا۔ کہہ کر وہ رکی نہیں، جا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ صاحب کا منہ کھلا رہ گیا۔ تم جانتی ہو ڈاکٹر نے انہیں کسی بھی قسم کی ٹینشن دینے سے منع کیا ہے۔ وہ اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ عمل نے کمبل منہ تک تان لیا، چند لمحے جواب کے انتظار میں کھڑا رہا مگر بے سود۔ وہ لمبے لمبے ڈاک بھرتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ شمع دروازے کے وسط میں کھڑی تھی، میں تیار ہوں۔ وہ سامنے دیوار کو گھور رہی تھی، کس بات کے لیے؟ اس کی پیشانی پر بل پڑ گیا، ویسے نکاح کے لیے؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نکاح کرنے کے لیے تیار ہو؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ جی ہاں، مگر نکاح کل ہوگا؟ وہ چہرہ گھما کر انہیں دیکھ لگی، مجھے لگا تم شاید گھر میرے نام کر دو مگر نکاح کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ وہ خود کلامی کر رہی تھی۔ مشام نے رخ پھیر لیا، بھاری دل کے ساتھ اس نے یہ فیصلہ لیا تھا، ٹھیک ہے پھر تمہیں کچھ چاہیے؟ وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے بولی، نکاح کا جوڑا، جولری اور جوتے۔ وہ سنجیدہ تھی، ہاں یہ سب تو لازم ہے۔ شمع نے سمجھتے ہوئے سر لایا، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے؟ وہ سانس کھانچ کرتے ہوئے بولی، واقعی تیار ہونا؟ وہ تفتیشی انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ کل جب نکاح نامے پر سائن کروں گی تو شاید آپ کو اعتبار آ جائے مجھ پر۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی، آواز پہلے کی نسبت قدرے بلند تھی۔ اچھا زیادہ تیز آواز میں بات مت کیا کرو۔ وہ ناراضگی سے بولی، جتنی زیادتی آپ نے میرے ساتھ کی ہے اس کے بعد تو میرا ہر ذرہ کا عمل جائز ہے۔ وہ زد مہری سے گویا ہوئی، دیکھو بیٹا، جب سے تمہارے والدین اس دنیا سے گئے ہیں میں نے کبھی تمہیں کچھ کہا؟ وہ عت الوثا لہجے کو نرم اور دھیما رکھتے ہوئے بولی، مگر یہ جو سب آپ نے کیا۔ وہ اپنے بازو پر بنے چھالے کو دیکھتی خاموش ہو گئی تھی۔
اس کے لیے بھی تم نے ہی مجبور کیا مجھے. جب سے زیان سے مل کر آئی تھی اس کی جیسی بن گئی تھی, بد لحاظ اور بے زبان. مجھے تو فکر ستانے ہی تھی. وہ اب بھی سارا ملبہ مشائم پر ڈال رہی تھی. یعنی آپ اپنے ذمہ کچھ نہیں لیں گی, خود کو بری ذمہ قرار دے رہی ہیں. وہ جتانے والے انداز میں بولی, جو ہونا تھا ہو گیا. ہاں تو میں یہ یقین دہانی کرواتی ہوں کہ آگے ایسا کچھ نہیں ہوگا. وہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی. چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ تھی. مجھے بھی یہی امید ہے. وہ اپنا ہاتھ کھینچتی ہوئی بولی. مشائم کی اس حرکت پر شمع کا چہرہ غصے کے مارے سرخ ہو گیا, مگر جائیداد کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ بھی پی گئی. کل صبح تمہیں اس کمرے سے آزادی ملے گی. ابھی مجھے یقین کرنا ہے تم واقعی سچ بول رہی ہو یا تمہاری کوئی نئی سازش ہے گھر سے بھاگنے کی. وہ خود زرے لہجے میں بولی. اسے مزید کچھ نہ کہا. کمزوری کے باعث لڑنے کی طاقت بھی کم ہو گئی تھی. دیکھتے ہیں کون اپنے قول پر پورا اترتا ہے. دروازہ لاک ہونے کی آواز سنتے ہی وہ سر اٹھا کر بولی. وہ جلتی ہوئی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی. آج گزشتہ روز کی نسبت سردی زیادہ تھی. وہ آسمان کو دیکھنے لگی جہاں دھوپ نہ ہونے کے برابر تھی. سفید بادلوں نے سورج سمیت پورے آسمان کو اپنی اوٹ میں لے رکھا تھا. ہاں میرا دل بے ایمان ہوا تھا جب میں تم سے مل کر آئی تھی. دل نے تمہیں اپنا پارٹنر بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا مجھ سے, مگر مجھے معلوم تھا کہ ایسا ممکن نہیں. چہرے پر آسودگی پھیلی تھی بالکل ان بادلوں کی مانند. اس کے چہرے کی مسکراہٹ پر احاطہ کیے ہوئی تھی. مجھے تم پسند ہو مگر تم مجھے پسند نہیں کرتے. پھر شادی کرنے کا سوال کیوں کر پیدا ہوتا. وہ پھیکا سا مسکرائی. ہاں اگر یہ خواہش پوری ہو جاتی تو شاید میں اس معاملے میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین انسان قرارتی. ایک اور سعود آیا اس کے چہرے پر. دیکھو زیان کس نے مجھے کہاں لے آئی ہے. اویس جیسے انسان کے پاس, شمع جیسی مفاد پرست اور گھٹیا عورت کے پاس. وہ حقارت آمیز لہجے میں بولی. نفرت آنکھوں سے چھلک رہی تھی. مگر شاید قسمت تو بہت پہلے ہی مجھے اس در پر لے آئی تھی جب میں نے انہیں اس گھر میں رہنے کی اجازت دی تھی. وہ کھڑکی کے شیشے پر ہاتھ پھیر رہی تھی. کیا کرتی میں بھی. اس معاشرے میں ایک عورت تنہا مرد کے بغیر تنہا نہیں رہ سکتی. یہ مرد ہی نہیں رہنے دیتے جو بیڑیوں کے مانند شکار کی طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے کسی نہ کسی کے ساتھ تو رہنا ہی تھا. اس کے چہرے پر درد بھری مسکراہٹ تھی. وائٹ ٹی شرٹ کافی گندی ہو چکی تھی, البتہ ٹراؤزر کا رنگ سیاہ ہونے کے باعث وہ صاف معلوم ہو رہا تھا. مشائم نے بالوں کو پونی قید سے آزاد کیا اور ان کا جوڑا بنانے لگی. ماں باپ کے لاڈلے بچوں پر یہ ایسے ستم ہوتے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ آپ دونوں یہاں نہیں ہیں, ورنہ شاید اپنا خون سفید ہوتے دیکھ ہی اس دنیا سے چلے جاتے. وہ اب الماری کے سامنے کھڑی تھی. اس نے سیاہ رنگ کے ٹراؤزر شرٹ نکالی اور واش روم کی جانب بڑھ گئی. بیٹا عمل دکھائی نہیں دے رہی. کیا ابھی تک سو رہی ہے. سائم جونیئر کے کمرے میں آیا. روبینہ پوچھنے لگی. مطلب وہ چلی گئی. وہ دل ہی دل میں سرگوشی کرتا گہرا سانس لینے لگا. ماما وہ گھر گئی ہے اپنے. وہ مسکرایا. گھر یوں اچانک مجھے بتائے بغیر. وہ متحیر سا رہ گئی. صبح صبح چلی گئی نا. آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اس نے. رات مجھے بتا دیا تھا اس نے. وہ نظریں ملانے سے گریز برت رہا تھا, لیکن پھر بھی وہ مجھے بتائے بغیر تو کہیں نہیں جاتی. اگر ایسی بات تھی تو رات میں بھی بتا سکتی تھی. وہ قائل نہیں ہوئی. ناشتہ کیا آپ نے. پھوپھو نظر نہیں آ رہی. سائم ارد گرد نگاہ دوڑاتا سہولت سے موضوع تغیر کر گیا. سچ سچ بتاؤ تمہارا جھگڑا ہوا اس سے. وہ جانتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. ہمارا کیوں جھگڑا ہوگا. اس نے الٹا سوال داغا. یہ تو تم بتاؤ گے. سائم مجھے سچ سچ بتا دو کیا بات ہے. صبح سے ہی میرا دل بیٹھا جا رہا ہے. نہ جانے کیا کہہ دیا تم نے میری بچی کو. وہ متفکر سی بولی. آپ پریشان مت ہو. میں عمل سے پوچھتا ہوں آج سے مل کے کیوں نہیں گئی. بلکہ آپ خود فون لا لیں. اس کی بات پر یقین کر لیں گی نا. وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا. ہاں فون ملا دو. سائم فون کان سے لگائے ہوئے تھا. اچھا رہنے دو. ابھی نفیسہ بھی کیا سوچیں گی. پہلی بار گھر آئی عمل اور ہم نے جاتے ہی فون کرنے شروع کر دیا. وہ خود ہی نفی کرنے لگی. آپ دوپہر میں فون کر لینا اسے اور آئیں ساتھ مل کر ناشتہ کرتے ہیں. شال بھی منتظر ہے ہماری. وہ ان کی بازو پکڑتا مسکرایا. چلو ٹھیک ہے. وہ کہتی ہوئی اس کی ہمراہ چلنے لگی. خیر ہے اتنی صبح صبح آئی ہو. عمل نفیسہ کی گود میں سر رکھے ہوئے تھی. نفیسہ اس کے بال سلا رہی تھی. مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی دادو. وہ بولی تو آواز بھرائی ہوئی تھی. میرا بچہ تو آ جایا کرو. تھوڑی دیر گھوم پھر جایا کرو. وہ اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولی. آپ کی ڈانٹ بہت مس کرتی ہوں میں. بولتے بولتے آنکھیں نمگین پانی سے جھلملانے لگی. پہلے تو غصہ ہوتی تھی کہ دادو ہمیشہ ڈانٹتی ہیں اور اب مس کر رہی. وہ مسکرانے لگی. جی بہت مس کر رہی ہوں آپ کو بھی اور پاپا کو بھی. ہمیں جاب کو بھی. آخری بات وہ نہایت مدھم آواز میں بولی. تھوڑا اور وقت صبر کر لو روبینہ. ویسے تو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اسے کسی اپنے کی توجہ کی ضرورت ہے. پھر بعد میں چاہے دوبارہ جوائن کر لینا. وہ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی. عمل اٹھ بیٹھی. دادا مجھے یہ گھر بہت یاد آتا ہے. اشک ٹوٹ کر رخسار پر آ گرے. عمل سب ٹھیک تو ہے نا. وہ اسے سینے سے لگاتی فکر سے بولی. مجھے پریشان کر رہی ہو تم. کوئی بات ہوئی ہے تو بتاؤ. وہ بولے جا رہی تھی مگر عمل خاموش تھی. نہیں کچھ نہیں ہوا. بس آپ کو معلوم ہے مجھے اپنی جاب سے کتنی محبت تھی. چھوڑ دی ہے نا تو اب بس اسی وجہ سے. وہ چہرہ صاف کرنے لگی. اچھا چلو کوئی بات نہیں. میں ذرا دیکھوں ناشتہ تیار ہوا کہ نہیں. وہ مطمئن دکھائی دے رہی تھی. عمل نے کوئی جواب نہ دیا. نفیسہ بھی کمرے سے چلی گئی. کیسے بتاؤں گی دادو کو.
کیسے سمجھاؤں کہ میرے اور سائم کے دل میں کبھی وہ محبت پیدا نہیں ہو سکتی، ہم دونوں کبھی خوش نہیں رہ سکتے ایک ساتھ۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، کوئی دن تک ہمت جمع کرتی ہوں، پھر سب بتا دوں گی آپ کو، اور یہ بھی کہ مجھے وہاں واپس نہیں جانا۔ خالہ کے لیے میں نے کیا جتنا میرے بس میں تھا، مگر اب وہ آنکھیں رگڑتی سلیپر پہننے لگی، مگر اب مزید نہیں کر سکتی، میری برداشت کی حد پار ہو چکی ہے۔ وہ دوپٹہ گلے میں ڈالتی چلنے لگی۔ آج تو بہت تھکاوٹ ہوگی۔ سائم پانی کی بوتل اٹھاتا ہوا بولا، بیٹا تم اتنے دن غیر حاضر رہے ہو اس لیے۔ زیان نے اسے گھورا، کوشش کر رہا تھا لیکن کوئی نہ کوئی کام آ جاتا تھا۔ وہ بوتل منہ سے ہٹاتا ہوا بولا، اسد دیکھو آج بھی نہیں آیا۔ وہ ہاتھ پر بندی گھڑی کو دیکھتا ہوا بولا، وہ بیوی کے کنٹرول میں ہے سمجھا کرو۔ وہ ہنستا ہوا بولا، اور تم؟ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میری بیوی ایسی نہیں ہے، وہ نگاہیں پھیرتا ہوا بولا۔ سائم ایک سوال پوچھوں تم سے؟ زیان پرسوچ دکھائی دے رہا تھا۔ پوچھو۔ وہ ابھی بھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ تم خوش نہیں ہو اس شادی سے؟ مجھے کچھ بھی نارمل نہیں لگتا تمہیں دیکھ کر۔ وہ اس کے تاثرات کا جائزہ لیتا ہوا بولا۔ وہ کچھ پل خاموش رہا، اس نے بھی مزید کچھ نہ کہا کہ وہ جواب کا منتظر تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک اندازہ ہے تمہارا۔ وہ لب بھینچ کر بائیں جانب لگی مشینوں کو دیکھنے لگا۔ مگر ایسا کیوں؟ امل بھابی کوئی بدتمیز یا بری قسم کی لڑکی تو نہیں معلوم ہوتی، شکل و صورت کی بھی اچھی ہیں۔ وہ متجسس ہوا۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتا، پتہ نہیں کیوں مجھے شادی کے بعد وہ اتنی ناپسند ہو گئی ہے کہ میرا دل ہی نہیں کرتا اس سے بات کرنے کو، بات کرنا تو درکنار اسے دیکھنے کو بھی۔ وہ کڑواہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ اوہ، اس کے چہرے پر تعصب پھیل گیا۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتا ایسا کیوں ہے، مگر یہی سچ ہے۔ مجھے امل اچھی نہیں لگتی، یہ شاید بیوی کے روپ میں۔ وہ تھکے تھکے لہجے میں بولا، مگر ساری زندگی ایسے تو نہیں گزرتی نا، وہ کب تک تمہارا ساتھ نبھائیں گی جب تم ہی ساتھ نہیں؟ وہ دکھ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہو تم، اس لیے آج صبح وہ چلی گئی اپنے گھر، شاید اس کی ہمت ختم ہو گئی، تو تم چلے جاؤ اسے لینے۔ سائم وہ دن رات تمہاری ماما خدمت میں لگی ہوتی ہے، کیا اس کا صلہ بھی نہیں دو گے تم انہیں؟ وہ بے چینی سے پہلو بدلتا ہوا بولا، میں کیا کروں وہاں جا کر؟ وہ اب اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ معافی مانگو اور میری بات سنو، ایک بار کوشش کرو دل سے انہیں قبول کرنے کی، کوشش تو کر کے دیکھو تم۔ وہ فکر مند تھا اس کے لیے۔ وہ استفسار کر رہا تھا۔ اچھا تم کہتے ہو تو ایک بار کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہا تھا، مجھے نہیں معلوم کیسے سمجھایا جاتا ہے ان معاملوں میں، مگر یار میں چاہتا ہوں تم ہم سب خوش رہیں، اور تم خوش نہیں ہو۔ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے میں نوٹ کر رہا ہوں۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتا کھڑا ہو گیا، شاید اس لیے کہ تم حساس طبیعت رکھتے ہو۔ سائم بھی کھڑا ہو گیا۔ معلوم نہیں، مگر تم جلد از جلد اس معاملے کو سلجھا لو، مجھے خوشی ہوگی تمہیں خوش دیکھ کر۔ وہ اسے گلے لگاتا کمر پر تھپکی دینے لگا۔ تھینکس یار۔ اسے زیان کی محبت پر اشک آ رہا تھا۔ بس رلانے کا ارادہ نہیں ہے میرا، رخصت نہیں ہو رہا میں۔ وہ اس کے بازو پر مکہ مارتا ہوا ہنسا۔ جواباً سائم بھی ہنسنے لگا۔ زیان ہاتھ ملاتا دروازے کی سمت بڑھ گیا اور سائم کو تہ گہرائیوں میں دھکیل گیا۔ ماما خدمت وہ کرتی ہے، دن رات انہی کے ساتھ ہوتی ہے، بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ وہ زیان کی بات سے متفق تھا۔ مشام اپنے بیڈ پر تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ شمع اور آسیہ کے بولنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ نیند میں تھی اس لیے کروٹ بدل لی تاکہ سو سکے۔ دیکھو کیسے سکون سے سو رہی ہے، اب نہیں بھاگے گی تم دیکھنا، شمع کہتی ہوئی اندر آ گئیں۔ لیکن آپ اتنی صبح یہ سے آزاد کرنے آ گئی ہیں؟ وہ گھبرا رہی تھی۔ آدم خور لگتی ہے تمہیں یہ، جتنا ڈر رہی ہو بیوقوف کہیں کی۔ شمع نے اسے جھڑکا۔ مشام ویسے جگانے لگی۔ وہ مندی مندی آنکھیں کھولے انہیں دیکھنے کی صحیح کرنے لگی۔ بیٹا اٹھو، صبح کے 10 بجے ہیں۔ وہ نرم لہجے میں بول رہی تھی۔ تو میں کیا کروں اٹھ کر؟ وہ اکڑ کر کہتی آنکھیں مسلنے لگی۔ آج نکاح ہے تمہارا، بھول گئی؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ رات میں، پھر اتنی صبح صبح کیوں آ گئی ہیں آپ؟ وہ اپنی نیند میں خلل ڈالنے پر شدید خفا تھی۔ میں نے سوچا تمہیں ناشتہ کروا کے پارلر بھیج دوں، حالت دیکھو اپنی، لوگ دیکھ کر ہی پریشان ہو جائیں گے۔ وہ اس کے بے رونق چہرے کو دیکھتی ہوئی بولی، پارلر والی کے پاس کون سا جادو ہے جو یہ نشان ختم کر دے گی؟ وہ طنزیہ مسکرائی۔ بیٹا فیشل وغیرہ کرے گی، چہرے پر رونق آئے گی، اور میک اپ بھی اسی سے کروانا تاکہ یہ نشان وغیرہ چھپ جائیں۔ جی اچھا۔ اس نے مزید بحث نہ کی۔ اب تم شاور لے لو، پھر ناشتہ کر کے آسیہ کے ساتھ پارلر چلی جانا۔ وہ اس کے چہرہ تھپتھپا کر بولی، ٹھیک ہے۔ وہ کمل پرے کرتی سلیپر پہن لگی۔ دیکھا کہا تھا نا میں نے تمہیں، وہ آسیہ کو کہتی کمرے سے نکل گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ مشام نے ایک نگاہ دروازے پر ڈالی اور واش روم کی جانب رخ کیا۔ ہو سکتا ہے پھر سدھر گئی ہو، وہ عقب میں دیکھتی ہوئی بولی۔ نہیں نکلی نا؟ شمع زینے اتر رہی تھی۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بس اب مجھے سکون ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی مسکرائی۔ تم بھی اب فوراً سے اپنے کام کر لو، چھوٹی کو بھی جگاؤ، اتنے کام پڑے ہیں کرنے کو۔ وہ کچن میں جاتی ہوئی اونچی آواز میں بولی، میں سوچ رہی ہوں جاب کر لوں۔ وہ ریموٹ ہاتھ میں پکڑے چینل آگے پیچھے کر رہی تھی۔ ہاں اچھا خیال ہے، ایسے مصروف بھی ہو جاؤ گی۔ روبینہ نے سراہا۔ میری سے اسے اجازت ہے، ویسے بھی اس کے پاپا نے کہا تھا کہ رشتہ طے کر کے ہی واپس آئیں۔ نازیہ بولتی ہوئی روبینہ کی جانب گھوم گئی۔ یہ رشتے والے کام جتنی جلدی ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔
اگر کہتی ہو تو میں کسی کو بولوں؟ روبینہ ملازمہ سے دوائی لیتی ہوئی بولی۔ ہاں کسی کو کہہ دیں، اگر کوئی اچھا رشتہ ہے تو بتائیں، بس ہم بھی اس فیصلے سے وقت دوش ہونا چاہتے ہیں۔ وہ کپ اٹھاتی ہوئی بولی، ویسے اگر تم چاہو تو زیان کے آفس میں جاب کر سکتی ہو۔ سائم جو اپنی سوچ میں ڈوبا تھا بالآخر بول اٹھا، یہ تو زبردست آئیڈیا ہے۔ وہ خوشی سے چہکی، بھائی عمل کو کب لاؤ گے؟ میرا تو دل ہی نہیں لگ رہا اس کے بغیر۔ روبینہ کی نگاہیں سائم پر تھیں۔ جی ماما بس چائے ختم کر لوں پھر جاتا ہوں۔ ماما آپ نے سنا سائم ابھی کہہ رہا تھا کہ میں اس کے دوست کا آفس جوائن کر لوں۔ وہ اٹھ کر نازیہ کے ساتھ بڑے صوفے پر آ بیٹھی۔ یہ تو بہت اچھا ہے، تم بھی مصروف ہو جاؤ گی۔ وہ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ بس پھر طے پایا۔ سائم تم اپنے دوست سے آج ہی بات کرو، میں کل سے آفس جاؤں گی۔ وہ گلا صاف کرتی بلند آواز میں بولی۔ آج تو آف ہے، فارغ ہوگا وہ، میں عمل کو لے آؤں پھر جاؤں گا اس کی طرف۔ وہ کپ رکھتا کھڑا ہو گیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، آتے ہوئے میرے لیے کافی لیتے آنا پلیز۔ وہ اس کے سامنے آتی ہوئی بولی۔ کافی؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، عمل کے گھر سے کافی دور ہے وہ کیفے۔ وہ ٹالنا چاہ رہا تھا۔ موسم دیکھو باہر، ایسے موسم میں کافی نہ ملے زیادتی ہے یہ، وہ خفا سی کہتی بیٹھ گئی۔ روبینہ اور نازیہ اپنی باتوں میں محو تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ناراض مت ہو تم، میں 2 کپ لے آؤں گا۔ وہ فون جیب میں ڈالتا ہوا مسکرایا۔ تھینک یو، یہاں کے راستے مجھے ابھی بھی یاد نہیں ہوئے، تمہیں کہنے کی نوبت ہی نہیں آنی تھی، ورنہ یہاں تو میں خود ہی چلی جاتی تھی۔ وہ فون پر انگلی چلاتی ہوئی بولی۔ جی سمجھ سکتا ہوں، یہاں تمہارے پاس اپنی گاڑی بھی تو نہیں۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ ہاں مجھے اپنی گاڑی بھی یاد آ رہی ہے، وہ کہتی ہوئی نازیہ سے لپٹ گئی۔ اچھا میں بات کروں گی تمہارے پاپا سے، شاید لے دیں گاڑی تمہیں۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتی ہوئی بولی۔ اب تو لے کر دینی پڑے گی کیونکہ کل سے میں نے آفس جانا ہے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دادو عمل کہاں ہے؟ وہ کافی دیر بعد گویا ہوا۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں ہے، جاؤ وہیں چلے جاؤ۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ جی اچھا، وہ کہہ کر ان کے کمرے سے نکل گیا۔ سائم نے دروازہ نوک کیا اور اندر آ گیا۔ دادو آپ اوپر کیوں آئیں، کوئی کام؟ وہ سائم کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ وہ لب کاٹتا قدم اٹھا رہا تھا۔ عمل بازو سینے پر باندھے کھڑی تھی، شارٹ شرٹ پر سویٹر پہن رکھا تھا، دوپٹہ گلے میں صاف چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ میں لینے آیا ہوں تمہیں۔ اس کے بولنے پر عمل نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی خاموشی سائم کو چبھ رہی تھی۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، تمہیں بتا بھی چکی ہوں، وہ کافی دیر بعد بولی اور کہہ کر رخ پھیر لیا۔ سائم کے سامنے اب اس کی پشت تھی۔ آئی ایم سوری عمل، میں انجانے میں تمہارے ساتھ زیادتی کر گیا۔ وہ ندامت سے کہتا سر جھکا گیا۔ سائم اب اس سب کی گنجائش نہیں رہی، میرا دل اکتا چکا ہے اس رشتے سے۔ وہ سر محری سے بولی۔ میں جانتا ہوں، مگر ایک موقع دے دو، مجھے اپنی غلطی سدھارنے کا موقع تو دو۔ وہ کہتا ہوا اس کے بائیں جانب آ کھڑا ہوا۔ موقع دے کر کیا کروں، جب دل میں کوئی چاہ باقی ہی نہیں رہی۔ وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے، وہ پر امید تھا، مگر اب میں نہیں چاہتی ایسا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ میں اپنے حصے کی کوشش کر کے دیکھ چکی ہوں۔ عمل نے پھر سے چہرہ موڑ لیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب تصوراتی دنیا جیسا ہو جائے گا، مگر میں بس یہ چاہتا ہوں کہ ایک موقع اس رشتے کو دیں ہم۔ حالات جیسے بھی تھی، شادی تو ہوئی ہے نا۔ آواز مدھم سے مدھم ہوتی چلی گئی۔ خالہ کیسی ہیں؟ ویسے تو ٹھیک ہے، مگر کل سے تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ وہ سر جھکا کر واپس پلٹ گیا۔ تم دادو کے پاس بیٹھو، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ روبینہ خاطر پھر سے تیار ہوگی۔ تھینک یو۔ وہ اس کی جانب گھوما، مگر وہ ابھی بھی پشت کیے کھڑی تھی۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ پارلر والی کو مہارت بخوبی دکھائی دے رہی تھی، سارے نشان چھپ گئے تھے، مگر جو زخم میری روح پر لگے ہیں وہ خود کو دیکھتی سوال کرنے لگی۔ اسکین کلر کا کامدار سوٹ پہنے، ماتھے پر بندیا سجائے، سرائی دار گردن میں چھوٹا سا سیٹ سجا ہوا تھا، لائٹ سا میک اپ کیے، بھورے بال آگے کو ڈالے، وہ دلکش معلوم ہوتی تھی، مگر چہرے پر خوشی کے کوئی آثار موجود نہ تھے۔ وہ پلکیں جھکاتی اپنے ہاتھ دیکھنے لگی جو مہندی سے مزین تھے۔ بری آنکھیں بھر آئیں، ایسا اس کا دل نہیں چاہتا تھا۔ یہ نہ تو اس کی خوشی تھی، نہ ہی مرضی۔ مشام نے نگاہیں اٹھا کر ایک نظر پھر سے خود پر ڈالی۔ وہ حسین لگ رہی تھی اور ساتھ ساتھ قابل رحم بھی۔ ایک کام ہے تم سے مجھے، وہ صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ حکم کرو تم۔ ویسے چھٹی کے دن بھی تم دوست کے پاس چلے آئے ہو۔ زیان نے دونوں ابروج کھائے۔ عمل کو گھر چھوڑ کر آ رہا ہوں، دراصل اشاعت جاب کرنا چاہتی ہے اور میں نے اسے کہہ دیا کہ تمہارے آفس میں کر لے۔ وہ بات ختم کر کے مسکرانے لگا۔ تم جانتے ہو میں آفس کے معاملے میں اصولوں کا کتنا پابند ہوں۔ وہ اسے یاد دہانی کرانے لگا۔ ہاں مجھے یہ بات بعد میں یاد آئی۔ وہ سر کو جانے لگا۔ خیر صبح تم بھیج دینا اشال کو آفس، جاب مل جائے گی اسے۔ وہ سر اوپر اٹھاتا مسکرانے لگا۔ مجھے معلوم تھا تم انکار نہیں کرو گے، ویسے میں اس طرح کسی کو ہائر نہیں کرتا، تم سفارش لے کر آئے ہو اس لیے اجازت دے رہا ہوں۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتا وہ بولا۔ بہت شکریہ، اب وہ بھی مصروف ہو جائے گی۔ ویسے اگر میں کہوں کہ اشال کے لیے میں سیریس ہوں تو پھر؟ بظاہر زیان اپنے فون کو دیکھ رہا تھا۔ کھل کر بات کرو۔ سائم اس کا مفہوم سمجھ چکا تھا۔ صاف بات یہ ہے کہ مجھے اچھی لگتی ہے اشال، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فون سائڈ پر رکھتا بولا۔ آر یو شیور؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا کیونکہ ماضی میں وہ کسی کے ساتھ بھی سیریس نہیں ہوا تھا۔ یس آئی ایم۔ شادی کو مذاق تھوڑی ہے جو کسی سے بھی کر لوں، میں سوچ سمجھ کر بات کر رہا ہوں تم سے۔ وہ سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔
اچھا اگر ایسا ہے تو پھر میں پھوپھو سے بات کروں گا، دیکھو کیا کہتی ہیں وہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ میں منتظر ہوں جواب کا۔ وہ مسکرایا۔ جلدی تمہیں خوشخبری سناؤں گا انشاءاللہ۔ وہ بھی جواباً مسکرایا۔ انشاءاللہ۔ زیان کی آواز اتنی بدعمتی کہ سائم کی سماعت تک پہنچ نہ سکی۔ مشائم تیار بیٹھی تھی، اس نے دائیں بائیں گردن گھمائی مگر آسیہ دکھائی نہ دی۔ اسی موقع کی طاق میں تھی وہ، لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ نیچی۔ اس نے اپنا فون کلچ اٹھایا اور لہنگا سنبھالتی کرسی سے اٹھ گئی۔ بیوٹیشین دوسرے کسٹمر کے ساتھ مصروف تھی۔ وہ محتاط انداز میں ارد گرد نگاہ دوڑاتی پارلر سے باہر نکل آئی۔ اس نے سلیپر تبدیل نہیں کی تھی، اس لیے بآسانی بھاگنے لگی۔ وہ سر پیٹ پر دوڑ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد پیچھے مڑ کر دیکھ لیتی وہ سانس لینے کو رکی۔ فون کو چیک کرنے لگی جس پر اس نے ابھی کیب بک کروائی تھی۔ 3 منٹ۔ وہ اسکرین دیکھتی زیر لب دہرائی، جلدی کرو۔ وہ نگاہیں فون سے اٹھاتی دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ سڑک پر آتے جاتے لوگ دلہن بنی اس لڑکی کو تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ گاڑی کچھ فاصلے پر آ رکی۔ وہ گاڑی کی نمبر پلیٹ دیکھتی اس کی جانب لبکی۔ آپ نے رائڈ بک کروائی ہے؟ وہ شیشہ نیچے کرتا وہ بولا۔ جی۔ وہ قیدی سر سے پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ کہاں جانا ہے میڈم؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا وہ بولا۔ مجھے بس سٹاپ پر چھوڑ دیں جو یہاں سے تھوڑا دور ہو۔ وہ فون کو دیکھ رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ گاڑی اپنے سفر پر رواں دواں تھی۔ ذرا جلدی۔ وہ لب کرتی ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے سپیڈ بڑھا دی۔ مشائم کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ فائنلی میں آزاد ہو گئی اس جنگل سے۔ وہ آنکھیں بند کرتی گہرا سانس اپنے اندر اتارنے لگی۔ 20 منٹ بعد گاڑی بس سٹاپ پر کھڑی تھی۔ وہ پیسے دیتی باہر آ گئی۔ وہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھی ہاتھ میں پکڑا ٹکٹ دیکھ رہی تھی۔ لاہور کی بس آدھے گھنٹے بعد روانہ ہونی تھی۔ یا اللہ مجھے جلد از جلد یہاں سے نکال دے۔ چہرے پر ابھی بھی خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ گھر میں اب تک ایک ہنگامہ برپا ہو چکا ہوگا اور شاید میری تلاش میں نکل پڑے ہوں وہ لوگ۔ وہ دیوار سے سر لگاتی آنکھیں بند کر کے بولی، نہ میں کبھی تم لوگوں کو معاف کروں گی نہ ہی میرا اللہ۔ وہ اذیت ناک لہجے میں بولی، ابھی تک ناراض ہو مجھ سے؟ وہ دوسرے دن مخاطب کر رہا تھا اسے۔ میں کیوں ناراض ہونے لگی تم سے؟ وہ کمبل تہہ لگا رہی تھی۔ نہیں میرا مطلب ہے کوئی بات ہی نہیں کی تم نے؟ وہ سٹارٹ لگاتا آئینے میں اس کا عکس دیکھ رہا تھا۔ کچھ تھا ہی نہیں بات کرنے کو۔ وہ اب تک یہ درست کر رہی تھی، میں چائنا بارڈر جانے کا سوچ رہا تھا زیان اور اسد کے ساتھ۔ وہ کوٹ اٹھاتا ہوا بولا۔ اچھا۔ وہ بس اتنا ہی بول پائی، کچھ کہو گی نہیں؟ وہ جیسے کسی اور بات کا منتظر تھا۔ میرے کچھ کہنے کا کیا مطلب؟ تمہاری مرضی ہے، جہاں چاہے جاؤ۔ وہ بولتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ سائم کوٹ ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا۔ ناشتہ دیکھوں جا کر بنا ہے یا نہیں، خالہ کو دوائی بھی دینی ہے اور پھوپھو کو کافی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی، مبادا کسی بات کی منتظر ہو۔ سائم نے جواب میں کچھ نہ کہا تو وہ مزید رکے بغیر وہاں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ لب بھینچ کر کوٹ پہننے لگا۔ مجھے اسپیشل ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے آفس میں، وہ نروٹے پن سے کہتی اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اور وہ کیوں؟ زیان منہ پر انگلیاں رکھے خود کو ہنسنے سے باز رکھ رہا تھا۔ کیونکہ میں آپ کی منگیتر ہوں۔ وہ آگے کو ہوتی رازداری سے بولی، مگر یہاں تو میری امپلائی ہو۔ اس نے بھی ایک راز بتایا۔ اب آپ کی منگیتر ہونے کا کوئی تو فائدہ ہو مجھے، جیسے آپ کو سب سر کرتے ہیں مجھے بھی پروٹوکول دیں ایسا ہی۔ وہ آگے گرے بال ایک ادا سے پیچھے کرتی بولی۔ زیان اس کی بات میں مزید خود کو ہنسنے سے روک نہ سکا۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ وہ منہ کھولے اسے دیکھے گئی۔ وہ ہنستے ہوئے زیادہ خوبصورت لگتا تھا، یہ بات اسے ابھی معلوم ہوئی تھی۔ تو اور کیا کروں؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ ویری بیڈ، وہ خفگی سے بولی۔ آفس میں تم میری امپلائی ہو اور رول سب کے لیے برابر ہے میڈم۔ وہ چیئر سے ٹیک لگاتا پیچھے ہو گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اسے زیان کی بات پسند آئی۔ ویسے بھی ابھی تک رنگ ایکسچینج تو ہوئی نہیں۔ اس نے دونوں ابرو اچکائے۔ جب ماما پاپا راضی ہیں تو رنگ بھی ایکسچینج ہو جائے گی اسی ہفتے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی بولی، اچھا دیکھ لیں گے، خیر ابھی جاؤ تم اپنی جگہ پر۔ اس نے اپنا لہجہ ذرا سخت بنایا۔ اشال نے زیان کے سامنے بڑا کپ اٹھایا اور منہ سے لگا لیا۔ یہ میری چائے تھی؟ وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہوتا بولا، انداز جتانے والا تھا۔ سزا دیں گے کہ میں نے آپ کی چائے پی لی؟ وہ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھ لگی جو اس کے سر پر آن کھڑا ہوا تھا۔ اگر رولز توڑے تو پھر سزا بھی ملے گی، اس لیے جواب۔ وہ قدرے زور سے بولا۔ اچھا۔ وہ دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے بولی۔ وہ بظاہر غصہ کر رہا تھا مگر اصل میں اسے ہنسی آ رہی تھی اشال کی باتوں اور حرکتوں پر۔ جب دوبارہ چائے پیو گے تو مجھے میرے لیے بھی ویسی ہی چائے بھجوانا۔ وہ دروازہ کھولے کھڑی تھی۔ دروازہ کھلا ہے، خاموشی سے جواب۔ اس کی بات نظر انداز کرتا آہستگی سے بولا۔ اشال ناک چڑھاتی چلی گئی۔ بالکل پاگل ہے یہ، وہ مسکراتا ہوا خالی کپ کو دیکھنے لگا۔ آج جلدی آ گئے آفس سے؟ نازیہ فون ہاتھ میں پکڑے لانج میں بیٹھی تھی۔ جی پھوپھو کچھ کام تھا اس لیے، وہ مسکرا کر کہتا آگے بڑھ گیا۔ روبینہ کے کمرے کا دروازہ نوک کر کے وہ اندر آ گیا۔ آج روم سے نہیں نکلی آپ؟ وہ کرسی کھینچ کر بیڈ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ باہر ہی بیٹھے تھے، کپڑے چینج کرنے تھے تو اس لیے
حمل ان کے بال بنا رہی تھی، لب خاموش تھے، بال چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ ہم چائنا بارڈر جانے کا سوچ رہے ہیں، سائم نے بولنا شروع کیا۔ سال ہونے کا ہے، کہیں باہر نہیں گئے ہم؟ وہ فون پر انگلی چلا رہا تھا۔ یہ دیکھیں بہت زبردست جگہ، بہت کمال کی۔ وہ تصویریں آگے کرتا جا رہا تھا۔ حمل کے ساتھ روبینہ خوشگوار حیرت میں مبتلا تھی۔ نہیں، پل بھر کو امل اور سائم کی نگاہیں ملی، مگر امل نے فوراً چہرہ جھکا لیا۔ حسد اور زیان کے ساتھ وہ دھیرے سے بولا، بیٹا شادی ہوئی ہے تمہاری امل کے ساتھ، جاؤ جہاں جانا ہے، دوستوں کے ساتھ گھومتے ہی رہے ہو اب تک۔ وہ خفگی سے بولی، امل کو بھی لے جاؤں گا، لیکن ابھی ہم تینوں کا پلان ہے۔ اس نے کہتے ہوئے نگاہیں چرا لیں، میری طرف سے اجازت نہیں تمہیں، بیوی کو لے کے جانے کی بجائے تم دوستوں کو ترجیح دے رہے ہو۔ حیرت ہے مجھے، شادی کے بعد تو لوگ بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں اور ایک تم ہو، تمہارا دل نہیں کرتا امل کے ساتھ جانے کو؟ وہ اسے آڑے ہاتھوں لیتی ہوئی بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ نادم سا ہو گیا، بس پھر چاہ کر بتا دو اپنے دوستوں کو تم نہیں جا رہی، اگر جانا ہے تو امل کو لے جاؤ ورنہ نہیں۔ وہ سخت لہجے میں کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ سائم نے چہرہ جھکا لیا۔ روبینہ امل کو اشارہ کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ امل نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور سلیپر پہنتی وہ بھی چلی گئی۔ وہ آ تھا دیوار کو گھوننے لگا، اسے غصہ آ رہا تھا مگر ضبط کر گیا۔ میں باہر جا رہا ہوں، تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ وہ باہر آتا امل سے مخاطب تھا۔ نہیں، وہ اسے دیکھ کے بنا بولی، اگر کچھ خریدنا ہے، میرا مطلب ہے سردی پہاڑی یا کوئی جیکٹ وغیرہ، تو آ جاؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کا منتظر تھا۔ نہیں، میرے پاس ہے، تھینک یو۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ سارے لانے لگا، ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں۔ وہ روبینہ کی جانب دیکھ کر کہتا چلنے لگا۔ وہ واپس جانے کے لیے اپنے کیبن سے نکل آیا۔ جاتے جاتے سوچا ایک نظر اشال پر بھی ڈال لی جائے۔ زیان جو ہی اس کی مخصوص جگہ پر پہنچا تو آنکھیں تخیل سے پھیل گئیں۔ وہ سر پر رکھے سو رہی تھی۔ سیریسلی؟ وہ جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ وہ آس پاس دیکھتا اسے جگانے لگا، مگر اشال اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ اس نے 2-3 بار ہاتھ زور سے ڈسک پر مارا، اشال کی پیشانی پر لکیریں ابھری۔ اشال، وہ نیچے جھکتا مدم مگر سخت لہجے میں بولا، وہ سر اٹھاتی ہوئی بولی، I'm sorry۔ وہ آنکھیں مسل رہی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ سخت خائف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دراصل کل ساری رات میں مووی دیکھتی رہی، اس لیے آنکھ لگ گئی۔ وہ جمائی روکتی چہرے سے بال ہٹانے لگی، آنکھ نہیں لگی تھی، باقاعدہ سو رہی تھی تم۔ وہ دانت پیستا وہ بولا، سوری کہہ تو رہی ہوں۔ وہ پونی اتارتی ہوئی بولی، ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں مجھے پسند نہیں اشال۔ وہ عطل وسا لہجے کو نرم رکھتا ہوا بولا، جان بوجھ کر نہیں کیا میں نے۔ وہ بال ٹیل پونی کی شکل میں مکید کر رہی تھی، ہونٹ باہر نکالے۔ زیان کو اس لمحے کسی معصوم بچے کی مانند معلوم ہو رہی تھی۔ آئی ڈونٹ نو تمہارا کیا بنے گا؟ وہ لب دانتوں تلے دبائے مسکراہٹ دبا رہا تھا، گردن بائیں جانب موڑ رکھی تھی۔ دیکھ لینا جو بنے گا۔ وہ مزے سے کہتی کھڑی ہوگی۔ کہاں؟ وہ جیسے اس کا ارادہ بھانپ گیا تھا۔ میری گاڑی فی الحال نہیں آئی تو مجھے گھر ڈراپ کر دیں سر۔ وہ چہرے پر معصومیت تاری کی آنکھیں پٹ پٹاتی ہوئی بولی، اچھا ٹھیک ہے، کچھ کھانے کا بھی ارادہ ہے؟ اس نے 2 الٹے قدم اٹھائے۔ مجھے یہاں کا پاستا بہت پسند آیا ہے۔ وہ فون پر اسے کیفے کا لوگو دکھا رہی تھی۔ مطلب ساتھ چھوٹی سی ڈرائیو بھی ہو جائے گی۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور میری گاڑی میں آ کر بیٹھ جانا۔ کہہ کر وہ رکا نہیں اور تیزی سے چلا گیا۔ اشال ہکا بکا سی رہ گئی، بہت ہی عجیب انسان ہے، صبح اتنا سویٹ اور اب ایسے غصے سے بات کی۔ وہ اپنے ہینڈ بیگ میں فون رکھنے لگی، شاید وقت کے ساتھ ساتھ نارمل ہو جائے۔ وہ بیگ کندھے پر ڈالتی چلنے لگی۔ پھپھو، وہ پکارتی ہوئی ان سے لپٹ گئی، مشائم تم؟ وہ اسے اس حلیے میں دیکھ کر پریشان ہو گئی، بچے تم ٹھیک ہو؟ وہ اتنا تیار کیوں ہوئی ہو؟ وہ شش سے بولی۔ مشائم سے الگ ہوتی ہوئے اسے سر تا پیر دیکھ رہی تھی۔ سب بتاؤں گی آپ کو میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے؟ وہ کہتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ پانی پیو، اکیلی آئی ہو؟ وہ گلاس اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ جی اکیلی آئی ہوں، بھاگ کر۔ وہ ایک ہی سانس میں پورا گلاس پی گئی۔ بھاگ کر؟ کیا مطلب؟ اور تم کسی تقریب سے آ رہی ہو کیا؟ وہ سمجھنے سے کہا سکتی، شمع پھپھو میرے نکاح کروا رہی تھی اویس سے زبردستی۔ اب دونوں ہاتھوں سے تھامے گلاس کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیوں؟ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مشائم نے گلاس میں پانی ڈالا اور دھیرے دھیرے ساری رویداد بیان کر دی۔ اوہو، یہ تو بہت غلط کیا شمع نے۔ وہ نفی میں سر لاتی تعصب سے بولی، مجھے ہرگز ایسی امید نہیں تھی اس سے، وہ اس حد تک گر جائیں گی، مجھے بھی امید نہیں تھی۔ مشائم نے اضافہ کیا، اچھا جاؤ تم فریش ہو جاؤ، میک کے کپڑے پہن لو، چینج کرو، یہ ویسے کملا کر رہ گئی ہو تم۔ وہ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتی متفکر سی بولی۔ وہ ساری لاتی کھڑی ہو گئی، لوگوں کا خون ہی سفید ہو گیا۔ وہ خود کلامی کر رہی تھی، اگر آپ کی پھپھو سے بات ہوئی ہے، ان کا فون آیا تو انہیں بالکل نہیں بتانا کہ میں یہاں ہوں، کچھ بہر نہیں کہ وہ یہاں پہنچ جائیں مجھے لینے۔ وہ جاتی جاتی پلٹ کر بولی، تم بالکل پریشان مت ہو، بالکل محفوظ ہو یہاں تم، میں دیکھتے ہوں وہ کیسے تمہیں ہاتھ لگاتی ہے۔ وہ غصے سے گویا ہوا، اس کے دل کو کچھ ڈھارس ملی۔ تم جا کر آرام کرو، یہ سب مجھ پر توڑ دو، تمہاری مرضی کے بغیر کوئی تمہیں یہاں سے لے جا نہیں سکتا۔ وہ قریب آتی اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی، تھینک یو پھپھو۔ وہ اس کی آنکھیں بھر آئیں، جاؤ بچے منہ ہاتھ دھو لو۔ وہ ساری رات ہی چلنے لگی۔ زندگی کے سکتے سرانہ سایہ میسر آیا تھا۔ اس بے درد دنیا میں وہ اتنی بھی تنہا نہیں تھی، شاید رب نے اس کے لیے ایک سہارا چھوڑ رکھا تھا۔
وہ نہا دھو کر آئینے کے سامنے آگے میک اپ کے اترنے سے چہرے پر پڑے نشان پھر سے واضح ہو گئے اور انہیں دیکھتے ہی وہ تکلیف میں بھی سارا اٹھانے لگی۔ ان سب سے گزر کر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ ہونٹ جو سوجن کا شکار تھے، مشائم سے چھوتی ہوئی بولی، اس قدر گھٹیا لوگوں سے دنیا بھری ہے، مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے۔ وہ افسوس سے کہتی بیڈ پر جا لیٹی، تھکاوٹ سے اس کا جسم جور تھا، وہ اطمینان سے سو سکتی تھی۔ مشائم نے آنکھیں بند ہی کی تھی کہ نیند اسے اپنی وادی میں لے اتری۔ کیا پلان ہے پھر؟ وہ ٹرے سے تکیہ بوٹی اٹھاتا ہوا بولا۔ میری طرف سے انکار ہے، سائم کی جانب سے جواب آیا۔ وجہ؟ ریحان بولتا ہوا سیدھا ہو گیا۔ ماما کا کہنا ہے کہ اگر جانا ہے تو عمل کے ساتھ جاؤ۔ اس نشانے چکاتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ اور تم؟ ریحان نے اسد کو جھنجھوڑا جو ٹائپنگ کرنے میں مصروف تھا۔ میرا بھی ویسے مشکل ہے۔ منال ناراض ہو رہی ہے، وہ کہہ کر دانتوں کی نمائش کرنے لگا۔ ریحان کا منہ بن گیا۔ چلو تمہارا سمجھ میں آتا مجھے۔ اس کا اشارہ سائم کی جانب تھا۔ مگر تم اسد؟ ریحان نے کشن اٹھا کر اسے مارا۔ جورو کے غلام نکلے، وہ ناراض ہو گیا تھا۔ سوری یار، مسائم مدھم آواز میں بولا۔ کوئی بات نہیں۔ وہ سگریٹ کی تلاش میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تم دیکھنا، سگریٹ کی خیر نہیں۔ اسد نے سرگوشی کی۔ ہاں میں سن چکا ہوں، جتنی مرضی آہستہ بول لو تم۔ ریحان نے سائڈ ٹیبل سے سگریٹ نکال کر اسے گھورا۔ کیا کریں، تمہارے کان ہی بہت تیز ہیں، وہ مظلومیت سے بولا۔ عموماً بیویوں کے کان تیز ہوتے ہیں۔ سائم بھی اسے تنگ کرنے لگا۔ تو کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ سگریٹ جلانے میں مصروف تھا۔ یار ریحان، ویسے چیک اپ کروانا چاہیے تمہارا، بیچاری اشال کے ساتھ غلط نہ ہو جائے۔ اسد نے ہانک لگائی۔ اس کو نہ دور کر دے، زہر لگ رہا ہے مجھے زہر لگ رہے ہو مجھے آج تم دونوں۔ وہ کش لیتا جل کر بولا۔ ہاں جب منگنیاں ہو جائیں تو پھر دوست زہر ہی لگتے ہیں۔ وہ کہاں باز آنے والا تھا۔ ریحان کے ساتھ ساتھ سائم بھی ہنسنے لگا۔ اٹھ گئی، وہ تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول رہی تھی جب لبنہ کا مسکراتا ہوا چہرہ دکھائی دیا۔ جی پھوپھو، وہ کہتی ہوئی بیٹھنے لگی۔ اتنی دیر کیسے سوئی رہی ہو؟ میں سمجھ سکتی ہوں، وہ گھڑی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، جہاں رات کے 8 بج رہے تھے۔ کافی دیر سوتی رہی میں، اسے اب احساس ہو رہا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں بیٹا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ وہ شفقت بھرے لہجے میں گویا۔ تھینک یو، وہ ان کی مشکور تھی۔ اٹھو، کھانا تیار ہے، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ ہم نے خواہ مخواہ خود کو تکلیف کیوں دی؟ انتظار کر کے وہ حیرت میں ڈوب گئی۔ دراصل مہک بھی گھر پر نہیں ہے، تو مجھے تمہارے بغیر کھانا اچھا نہیں لگا، اور مجھے اکیلے کھانے کی عادت بھی نہیں۔ وہ مسکرائیں تو مشائم بھی مسکرانے لگی۔ میں بس منہ دھو کر آتی ہوں۔ وہ بیڈ سے اتر گئی۔ ٹھیک ہے بچے، وہ نرم لہجے میں کہتی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تو مجھے دیکھ کر کمرے سے بھاگ کیوں جاتی ہو؟ وہ جانے کو تیار تھی، یوں اچانک اس کے سامنے آنے پر رک گئی۔ ایسے ہی، عمل چہرہ موڑ کر دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ یار اب تو میں کوشش کر رہا ہوں، میں نے اپنا ٹرپ بھی کینسل کر دیا تمہارے لیے، وہ جھنجھلا کر بولا۔ میرے لیے نہیں، مجبوری میں، اور خالہ کے کہنے پر۔ وہ تصحیح کرنے لگی۔ مگر میں کوشش تو کر رہا ہوں نا، وہ ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا۔ مجھے نہیں چاہیے تمہاری کوشش سائم، کیونکہ میں واپس تمہارے لیے نہیں، خالہ کے لیے آئی ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتی اسے باور کرانے لگی۔ ہمارے رشتے میں نہ کل کچھ تھا، نہ آج، نہ ہی کل ہوگا۔ وہ سفاکی سے کہتی سائڈ پر ہوئی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ سائم چند لمحے اسی پوزیشن میں کھڑا رہا۔ سمجھ نہیں آتا ایسا کیا کروں؟ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ دل میں تو میرے بھی تمہارے لیے کوئی جذبہ نہیں، اور کوشش کے باوجود میں تمہارے لیے کچھ محسوس نہیں کر پا رہا۔ وہ گھڑی اتار رہا تھا، اس بات سے انجان کہ عمل دروازے کے پار کھڑی اسے سن رہی ہے۔ میرے دل کا حال بھی تم سے موافق ہی ہے، اس لیے کوشش سے بھی کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب تم سائم کے ساتھ کہیں باہر چلی جاؤ، آج تو وہ جم بھی نہیں گیا۔ وہ الماری میں سر لیے کھڑی تھی جب روبینہ کی آواز سنائی دی۔ خالہ ضرورت نہیں ہے اس کی، وہ بے دلی سے گویا ہوئی۔ ضرورت کیوں نہیں، لڑکیوں کو تو اتنا شوق ہوتا ہے، اور تمہیں بھی تو تھا۔ ایسے روکھی سی کب سے ہو گئی ہو تم؟ انہیں یہ بات نہ جانے کب سے کھٹک رہی تھی۔ پتہ نہیں خالہ، عمل ان کی الماری سیٹ کر رہی تھی، سارا دن کوئی نہ کوئی کام نکال کر لگی رہتی ہو، یہ کوئی بات ہوئی بھلا؟ وہ اس کے ہاتھ سے کپڑے لیتے ہوئے بولی۔ مجھے ہی کرنے ہیں کام، اور کون کرے گا؟ وہ مسکراتی ہوئی استفسار کرنے لگی۔ میں خود کر لوں گی، اس میں کوئی مشقت نہیں۔ وہ خفا تھی۔ مگر میں پھر بھی آپ کو نہیں کرنے دوں گی، وہ بضد ہوئی۔ عمل تم کیوں ایسی ہو گئی ہو؟ مجھے یاد ہے تم نے تو کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا۔ سائم کے ساتھ خوش نہیں ہو تم؟ اور جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی صحیح کہہ رہی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے، اور دادو کہتی ہیں سسرال جا کر لڑکیاں خود ہی کام کرنے لگ جاتی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے میں کر رہی ہوں۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ چلو تیار ہو جاؤ، شاباش، آئس کریم کھانے جاؤ سائم کے ساتھ۔ وہ الماری بند کرتی تحکم سے بولی۔ اس موسم میں آئس کریم کھائی تو بیمار ہو جاؤں گی، اس نے ٹالنا چاہا۔ نہیں ہوتی بیمار، بس تم جا رہی ہو عمل، وہ ادبی انداز میں کہتی اس کا ہاتھ پکڑے چلنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تیار ہوتی ہوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان گیا۔ صرف بینا کا یہ شک بھی دور کرنا تھا۔ کہیں جا رہی ہو؟ سائم ہینڈ فری اتارتا بولا۔ خالہ کا کہنا ہے کہ میں تمہارے ساتھ آئس کریم کھانے جاؤں۔ وہ ہونٹوں پر پنک کلر کی لپسٹک لگاتی ہوئی بولی۔ اچھا، وہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ مگر میرا موڈ نہیں۔
عمل کی بات پر وہ رک گیا۔ تم گاڑی نکالو، میں آتی ہوں، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ سائم چابیاں اٹھاتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عمل فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی کہ اکبی نشست پر اشال آ بیٹھی۔ تمہیں بھی کھانی ہے آئس کریم؟ وہ حیرت زدہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس موسم میں آئس کریم کھانے کا اپنا ہی لیول ہے۔ اشال سردی کے باعث دونوں ہاتھ مسلتی ہوئی بولی۔ ناک اور رخسار سردی کے باعث سرخ ہو رہے تھے، ہونٹوں پر لائٹ ریڈ سی لپسٹک لگائے وہ پیاری لگ رہی تھی، بالوں پر ہمیشہ کی مانند ہیئر بینڈ لگا رکھا تھا۔ اچھا، وہ ایک نظر خاموش بیٹھی عمل پر ڈالتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ عمل سارا راستہ خاموش رہی۔ اشال مسلسل بول رہی تھی جبکہ اس نے ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا۔ یہ تمہاری فیورٹ آئس کریم؟ وہ عمل کے سامنے کپ رکھتا ہوا بولا۔ تھینک یو، وہ کپ آگے کرتی ہوئی بولی۔ میرا فیورٹ چاکلیٹ، اشال نے کہتے ہوئے خود ہی سائم کے ہاتھ سے اپنا کپ لے لیا۔ ارے آرام سے، میری آئس کریم گرا دیتی ابھی۔ وہ مصنوعی خفگی سے کہتا اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ تو کیا ہوا، جا کر اور لے آتے؟ وہ شانے اچکاتی کھانے لگی۔ وہ مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا۔ کھا کیوں نہیں رہی؟ عمل سر جھکائے کپ میں چمچ چلا رہی تھی۔ کھاتی ہوں، وہ سر اٹھا کر بولی۔ اس نے لمحہ بھر کو اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا جہاں دکھ اور بے بسی کے سائے تھے۔ اسے اپنا آپ مجرم معلوم ہو رہا تھا۔ سائم نے چہرہ جھکا لیا، اس سے زیادہ وہ عمل کی آنکھوں میں جھانک نہیں سکتا تھا۔ اس نے ایک چمچ منہ میں ڈالا اور پھر سے چمچ ہلانے لگی۔ شاید اس کا موڈ نہیں تھا۔ سچ کہتے ہیں اگر دل کی دنیا ویران ہو تو من پسند موسم، من پسند چیزیں بھی دل کو نہیں لبھاتی اور نہ ہی ان میں وہ کشش رہتی ہے۔ عمل بھی اسی حالت میں سے گزر رہی تھی۔ جب دل ہی اداس تھا تو کیسے کچھ بھی اچھا لگتا۔ مشام بنا چاہ پیدا کیے چل رہی تھی، اس کی عادت ہی ایسی تھی۔ لبنہ کے کمرے کے پاس پہنچتے ہی اسے لبنہ کی آواز سنائی دی جس پر اس نے اپنے قدم روک لیے۔ اگر فون آ ہی گیا تمہارا؟ مشام تمہارے پاس ہے؟ شمع نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ میں منتظر تھی تمہاری۔ بڑی دیر کر دی تم نے فون کرنے میں۔ لبنہ کی آواز اب کی کچھ مدھم تھی۔ وہ تھوڑا آگے ہوئی تو دیوار پر لگی پینٹنگ اپنی جگہ سے سرک گئی۔ وہ محتاط انداز میں اسے واپس لگانے لگی اور اس کے بعد وہ وہیں رک کر باتیں سننے لگی۔ تمہیں ذرا حیا نہ آئی شمع، اپنے بھائی کی اولاد کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کرتے ہوئے؟ وہ ہمارا خون ہے، ہمارے بھائی کی نشانی۔ بجائے کہ تم اسے پیار سے رکھتی، تم نے اس پر ظلم کے پار توڑ دیے۔ وہ بچی بے سر و سامانی یہاں آنے پر مجبور ہوگی۔ وہ شدید غصے میں بول رہی تھی۔ تمہاری کوئی بات اس سلوک کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی۔ مجھے تو علم نہیں تھا کہ تمہارا ارادہ یہ ہے۔ سازش یہ تھا کہ تم مشائم کے پاس رہ رہی تھی، ورنہ میں کبھی اسے تمہارے حوالے نہ کرتی۔ شمع کیا منہ دکھاؤ گی اپنے مرے ہوئے بھائی بھابھی کو؟ انہوں نے کچھ شرم دلانا چاہیے۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ اور ہاں، اگر ہمت ہے تو اسے یہاں سے لے کر جا کر دکھاؤ، دیکھنا پھر میں کیا کرتی ہوں۔ وہ دھمکاتی ہوئی فون بند کر گئی۔ مشام کے چہرے پر سکوت طاری ہو گیا۔ ہم مسکرانے لگے۔ وہ جو خوف تھا وہ بھی دور ہو گیا۔ وہ الٹے پیر واپس چلی گئی۔ جانا تو اسے آگے اپنے کمرے میں تھا، مگر یوں سامنے سے گزرنا اسے مناسب نہ لگا۔ سو لان میں آ بیٹھی۔ نہ جانے زندگی نے میرے لیے کیا سوچ رکھا ہے، کیا معلوم کہاں لے جائے گی۔ وہ آسمان کو دیکھتی ہوئی بولی جہاں کی سیاہی اسے گھور رہی تھی۔ وہ خود میں سمٹ گئی کہ سویٹر پہننے کے بعد بھی اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زیان اپنے کیبن کا دروازہ کھول کر اندر آیا تو آنکھوں میں تخیل سمٹ آئی۔ کیوں، میرا آنا ممنوع ہے؟ وہ پلٹ کر اسے دیکھ لگی۔ بالکل ممنوع ہے، بنا میری اجازت کے کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ وہ کوٹ اتارتا اپنی کرسی کی جانب بڑھ گیا۔ چائے کیوں نہیں بھجوائی آپ نے؟ وہ پیشانی پر بل ڈالے اسے دیکھ رہی تھی۔ دھیان نہیں رہا مجھے۔ وہ کرسی پر بیٹھا اب لیپ ٹاپ کھول رہا تھا۔ دھیان کہاں ہوتا ہے آپ کا؟ وہ عقب میں لگی گلاس وال کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کام میں، اور تم بھی ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے کام پر دھیان دو۔ دھیان نے کرسی اس کی طرف گھمائی۔ وہ ابھی بھی شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ورنہ کیا ہوگا؟ وہ لب دانتوں تلے دبائی گھومی۔ ورنہ وہی ہوگا جو باقی سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اپنے کام میں فیر تھا، بس باقی سب کی لسٹ میں نہیں آتی۔ اشال منہ بناتی ہوئی بولی۔ پاپا کب آئیں گے آپ کے؟ وہ کھڑا ہوتا ہوا موضوع تبدیل کر گیا۔ پاپا شاید اگلے ہفتے آ جائیں۔ وہ دماغ پر زور ڈال رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا منگنی کی انگوٹھی تمہاری پسند کی لوں، کیا خیال ہے؟ وہ دونوں ہاتھ جیب میں ڈالتا ہوا بولا۔ خیال تو بہت اچھا ہے، اگر اس پر عمل بھی کیا جائے تو۔ وہ اس کی ٹائی سیدھی کرتی ہوئی بولی۔ ریحان کے لب دھیرے سے مسکرائے۔ بس پھر جا کر کام ختم کرو اپنا تاکہ ہم شام میں جا سکیں۔ وہ اس کے سر پر چت لگاتا ہوا بولا۔ وہ اسے گھورتی ہوئی چلنے لگی۔ اور ہاں، اگر آئس ہوئی تو پلان کینسل سمجھنا۔ وہ واپس کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ آپ کتنے وہ ہیں؟ وہ خفگی سے کہتی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ ابھی تو بہت لائٹ ہوں میں تمہارے ساتھ، چلو جاؤ اب، اور دوبارہ ایسے میرے کیبن میں مت آنا، سخت لہجے میں تنبیہ کی گئی۔ وہ چند لمحے بت بنی اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے چلی گئی۔ کچھ عجیب ہے زیان، وہ خود کلامی کرتی چلنے لگی۔ کبھی کبھی لگتا ہے غصہ کر رہا ہے، اسے سخت لہجوں کی عادت نہیں تھی۔ خیر، دیکھا جائے گا۔ وہ جھرجھری لیتی اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ وہ آفس سے آ کر سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ اتفاقاً عمل بھی کمرے میں موجود تھی۔ آج اتنی لیٹ؟ وہ گھڑی کو دیکھتی ہوئی بولی۔ 2 میٹنگز تھیں آج، بس اسی میں دیر ہوگی۔ کھانا لے آؤ گی؟ بہت بھوک لگی ہے۔
मिठाई की नीट ढीले खा रहा था। ले आती हूँ, वो सारी लाती चली गई। अमल वापस आई तो वो कपड़े चेंज कर चुका था। उसने ट्रे मेज़ पर रख दी। थैंक यू, वो कहता हुआ सोफे पर आ बैठा। मैं खाला को दवाई देकर आती हूँ। इसका जवाब का इंतजार किए बगैर वहाँ से निकल गई। वो इशाने उचकाता खाने लगा। अमल वापस आई और बर्तन उठा कर ले गई। इधर आओ। अब कि वो वापस आई तो साइम ने उसे भागने का मौका फराहम न किया। वो लैपटॉप गोद में रखे बैठ कर उसे टेक लगाए बैठा था। अमल खामोशी से उसके पास खड़ी हुई। बैठो। उसने अमल के लिए जगह खाली छोड़ रखी थी। वो किनारे पर टिकी। क्या काम है? वो तो ज़ब का शिकार थी। ये देखो और मुझे बताओ कौन सी जगह पसंद है? और लैपटॉप स्क्रीन उसकी तरफ करता खुश गोला जिम बोला। क्या करना है तुमने? वो तस्वीरें आगे करती जा रही थी। बर्फबारी हो रही है इन सब जगह पर। तुम पसंद करो कहाँ जाएं हम? वो पुरजोश अंदाज में कहता खुद तस्वीरें बदलने का। मुझे कहीं नहीं जाना, वो स्पार्ट अंदाज बोली। मैंने इजाज़त नहीं ली तुमसे। इसकी खुशी पर ओस पड़ गई। और मेरी इजाज़त के बगैर नहीं ले जा सकते मुझे तुम। वो कहती हुई खड़ी हो गया। अमल जिद नहीं करो, वो धीमे लहजे में बोला। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना साइम, और खाला को कोई बहाना करके मना कर दो। वो यही समझ रही थी कि बीना ने उसे कहा होगा। 1 मिनट, तुम्हें लग रहा है मामा ने मुझे कहा है? इन्हें तो इल्म भी नहीं है इस बात का। उसे अफसोस हो रहा था अमल पर। फिर ज़्यादा अच्छा है, कोई बहाना नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। वो अलमारी से कंबल निकाल रही थी। मैंने तुमसे एक मौका मांगा था हमारे रिश्ते को देने को। इसका अंदाज जताने वाला था। मुझे नहीं देना मौका, मालूम हो गया। खुश वो गुस्सा हो रही थी। मैं तुमसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ और तुम हो के उसे भी अब गुस्सा आने लगा। तो मत करो ऐसे बात। जैसे पहले करते थे वैसे ही करो। कम अज़ कम तक तुम अदाकारी का लिबादा तो ओढ़े हुए नहीं थे। बता से उसे देख रही थी। तुम इतनी बदजन हो चुकी हो मुझसे। वो मुतखैर सा रह गया। इससे भी ज़्यादा वो रिश्ता सिवाय मजबूरी और समझौते के कुछ नहीं। सख्त लहजे में होती कहती सोफे पर लेट गई। साइमला बेंच का लैपटॉप की को देखने लगा। ऐसा तो फिर ठीक है, उसने बरमिन से कहते हुए लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर दी। अब तुम्हें मैं घर में नजर आऊँ तो कहना। वो तेवरी चढ़ाकर कहता लाइट बंद करने लगा। कहाँ जाना है पप्पू? वो लुबना के यूँ अचानक कहने पर मुतजस्सिस हुई। एक लम्हा लगा जहन में हज़ारों खदशात को जन्म लेने में। मैं के कपड़े तुम पर सूट नहीं कर रहे। मैं सो रही थी, तुम अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लो। और भी ज़रूरत की जो अशिया वो बैग टटोल रही थी। अच्छा वो पुरसकून सी होगी, चलो फिर चलें। वो बैग उठाती हुई बोली। जी मैं अपना फ़ोन ले आऊँ? वो कहकर राहदारी मुड़ गया। आज तुम्हारे अंकल भी आ जाएंगे। वो मॉल में दाखिल हो रही थी और महक वो आगे बढ़ गई। महक का ट्रिप 1 हफ्ते का, अभी 3 दिन बाकी हैं और यहाँ देखते हैं। वो दुकान के जाने भी इशारा करते हुए अंदर दाखिल होगी। और शाम पहले टैग देख रही थी और फिर कपड़े। ये तो बहुत महंगा है, पप्पू को इतना खर्चा नहीं करवा सकती मैं। वो हैंगर वापस रखती आगे बढ़ गई। जूते चाहिए तो वो भी ले लो। वो दोनों हाथ में बैग पकड़े दुकान से बाहर निकल आई। नहीं पप्पू ये स्लीपर ठीक है, मुझे ईजी रहती हूँ मैं इसमें। वो घर से जो जूते पहन कर निकली थी इस वक्त भी वही पहन रखे थे। अच्छा चलो फिर कुछ खा लेते हैं, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। वो इर्द गिर्द निगाह उड़ाती हुई बोली। देख लें जैसे आपका दिल करे। वो फ़ोन चेक कर रही थी। हाँ याद आया, 3rd फ्लोर पर है। वो सर पर हाथ मारती लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। मशाम ने भी उनकी तकलीद की। वो सब असद के घर बैठे थे। रुबीना पहले ही नाजिया और इशाल के साथ आ गई थी। ऑफिस की वजह से अमल ताख़ीर से आई साइम के साथ। आओ बेटा बैठो तुम दोनों भी। ये असद की वालदा की आवाज़ थी। सब कुछ गपियों में मसरूफ़ थे। अमल से कोई सवाल पूछता तो जवाब दे देती मगर खुद से बात ना करती। इन सब में कबीर भी मौजूद था जो इत्तफ़ाक़न वहाँ बैठा था। अमल का स्पार्ट चेहरा आज फिर से उसके दिल पर कारी ज़रब लगा रहा था। उसके दिल ने फिर से बगावत कर दी। गाय बगाए निगाह अमल पर उठ रही थी। दादो की कॉल है। वो रुबीना को कहती ड्राइंग रूम से बाहर निकल आई। वो पूल के पास खड़ी थी। साफ पानी दिल को बहा रहा था। दादू से बात करके अमल वहीं बैठ गई। ग्रे कलर का सादा सा सूट पहने, इस पर ब्राउन कलर का स्वेटर पहने, बाल खोलकर पीछे छोड़ रखे थे। चेहरे पर उदासी के साए थे मामूल के मुताबिक। कबीरे से ढूंढता वहाँ नमूदार हुआ। कैसी हैं आप? वो अपने दिल पर काबू नहीं पा सका। आज उसके लिए उसे मुखातिब कर बैठा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो फीका सा मुस्कुराई। कबीर उसकी झूठी मुस्कुराहट बखूबी समझ रहा था। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ अकेली बैठी हैं आप? वो इधर देखता हुआ बोला। बस ऐसे ही, ताज़ा हवा पसंद है मुझे। उसने उज़र पेश किया। आप हाउस वाइफ हैं? उसे जानने का तजस्सुस था जिसके बाद वो कुर्सी कुछ फासले पर रखता बैठ गए। जी उसने सारे लाया। तो कोई शौक वगैरह नहीं है आपको? आई मीन हमारी फैमिली की सारी लड़कियों को किसी न किसी जॉब में बिजी देखा है मैंने। वो हतल वैसा गुफ्तगू को आसान बना रहा था। मैं शादी से पहले कॉलेज में लेक्चरार थी। एक कुर्ब सा फैल गया उसके चेहरे पर। वो बगौर इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। वो फिर छोड़ क्यों दिया आपने? उसकी बातों में दिलचस्पी ले रहा था। खाला की तबीयत की वजह से अगर मैं कॉलेज जाऊँ तो आधा दिन गुजर जाएगा, मगर अब तो आंटी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है आप लोग आंटी को इतना पैम्पर करना छोड़ दें। इस तरह लोग खुद को बीमार समझने लगते हैं। उसने मशवरा दिया। आपकी बात भी ठीक है, बस सोचा ही नहीं मैंने दोबारा ज्वाइन करने का। वो अभी तक अपनी जॉब पर रुकी थी।
میری بھابھی کالج میں لیکچرار ہے، کچھ وقت وہ تمہارے گھر آئیے گا، انہیں اچھا لگے گا آپ سے مل کر۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ اچھا، کون سے کالج میں ہے وہ؟ امل مبہم سا مسکرائی، مگر یہ مسکراہٹ جھوٹی نہیں تھی۔ میں نے پہلے پنجاب کالج میں اپلائی کیا تھا، مگر تب وہاں ویکینسی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد مجھے سٹی کالج میں جاب مل گئی، تو چینج کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ البتہ مجھے بہت شوق تھا پنجاب کالج میں پڑھانے کا۔ وہ حسرت سے بولی، ایک بات میں ایڈ کرنا بھول گیا۔ وہ سر کھجاتا ہوا بولا، وہ کیا؟ تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ یہ کہ میری بھابھی وی پی ہیں اس برانچ کی، اگر آپ چاہیں تو آپ کی یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ وہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ سیریسلی؟ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ متخیل سے اسے دیکھ رہی تھی، چہرے پر خوشی کی چمک ابھری۔ جی بالکل، آپ سائم سے کہہ دینا آپ کی سی وی مجھے ای میل کر دے، میں بھابھی کو دے دوں گا اور وہ آپ کو بتا دیں گی کس دن آپ جوائن کر سکتی ہیں۔ وہ کہہ کر مسکرانے لگا۔ امل کا چہرہ کھل اٹھا۔ میں آج ہی سائم کو کہہ دوں گی، اور تھینک یو سو مچ، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے۔ وہ بولتی ہوئی کھڑی ہو گئی، خوشی کے مارے آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی۔ تھینکس کی ضرورت نہیں، وہ کہہ کر امل کی مخالف سمت میں قدم اٹھانے لگا۔ میں سر کیوں چکرا رہا ہے؟ وہ کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتی دونوں ہاتھوں سے سر تھامنے لگی۔ مشام کو دنیا گھومتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، چائے میں کچھ۔ اس سے قبل کہ وہ مزید کچھ بولتی، وہ بے سود بیڈ پر گر گئی۔ یقیناً اس کی چائے میں نشاور چیز ملائی گئی تھی۔ اسے اٹھاؤ اور گاڑی میں ڈالو، زنانہ آواز سنائی دی۔ نہ جانے مشام کی قسمت اب اسے کس در پر لے جانے والی تھی۔ سی وی بھیج دی تم نے؟ وہ اس کے کپڑے نکال رہی تھی۔ ہاں بھیج دی تھی۔ ماما کو بتایا تم نے؟ سائم میں سے کپڑے لیتا ہوا بولا۔ نہیں، میں نے سوچا پہلے جاب کنفرم ہو جائے پھر خالہ کو بتاؤں گی۔ وہ الماری بند کرنے لگی۔ سائم نے بنا کچھ کہے واش روم کا رخ کیا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولا تھا جب رومینہ نے اسے آواز دی۔ جی ماما۔ وہ رک کر انہیں دیکھ لگا۔ مجھے کچھ بات کرنی تھی، تھوڑی دیر رک سکتے ہو؟ چہرے پر سنجیدگی تھی۔ جی بتائیں، اس نے کہتے ہوئے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ بیٹا امل خوش ہے تمہارے ساتھ؟ وہ جانتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی خوش ہے، وہ مسکراتا ہوا جھوٹ بولنے کا۔ سائم مجھے سچ بتاؤ، میرا دل نہیں مانتا۔ امل خوش نہیں ہے، وہ بس دکھاوا کر رہی ہے، مجھے دن رات یہی فکر کھائی جا رہی ہے۔ وہ اپنی پریشانی بتانے لگی۔ ماما ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں، ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ وہ نگاہیں جھکاتا ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا، تم جھوٹ بول رہے ہو مجھے معلوم ہے۔ وہ اس کی نفی کرنے لگی۔ میں نے امل کے بجائے تم سے اس لیے پوچھا کہ تم مجھ سے سچ بولو گے، مگر تم بھی جھوٹ ہی بول رہے ہو۔ وہ مایوس ہوئی۔ ماما مجھے نہیں سمجھ آ رہا کیسے قائل کروں آپ کو، مگر میں سچ بول رہا ہوں، ہم دونوں خوش ہیں ایک ساتھ۔ وہ آہ بھرتا ہوا بولا۔ ربینہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ وہ انہیں جاتا دیکھ گاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے اپنے گھر کھڑا دیکھ قدرے حیرت سے بولا۔ آج آپ آفس نہیں آئے؟ میں کال کر رہی تھی، اٹینڈ بھی نہیں کی، تو میں نے سوچا گھر آ کر دیکھ لوں آپ کو۔ اشال کے چہرے پر جھجک تھی۔ وہ دیکھ کر کیا کرنا تھا؟ اس کے شاید موڈ خراب تھا۔ کیا میرا یہاں آنا برا لگا آپ کو؟ وہ چنبے سے بولی۔ جی ہاں، وہ چبا چبا کر بولا۔ وہ لاجواب ہو گئی۔ لمحہ بھر وہ خاموش، مناسب جواب سوچنے لگی۔ ایسا کیا غلط ہے؟ زیان کو دیکھتی ہوئی وہ بولی، میری اجازت کے بغیر آنا غلط ہے، بہتر ہوگا واپس چلی جاؤ تم۔ وہ دونوں گیراج میں کھڑے تھے، وہ آنکھوں میں حیرت سے موجود سے دیکھنے لگی۔ ہم مجھے دروازے سے واپس بھیج رہے ہیں؟ اسے زیان کے منہ سے سن کر بھی یقین نہیں آیا۔ جی ہاں، میں تمہیں واپس گھر جانے کو بول رہا ہوں۔ وہ ٹھہری مگر سخت لہجے میں بولا، اچھا نہیں کیا آپ نے میرے ساتھ، وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ مجھے لڑکوں کے پیچھے بھاگنے والی لڑکیاں بالکل نہیں پسند، اس لیے بہتر ہوگا تم بھی ایسا کچھ مت کرو جو مجھے سخت ناپسند ہے۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اور سارا اس بات میں لاتی الٹے قدم اٹھانے لگی۔ زیان کو اس کا چہرہ دیکھ کر بھی ترس نہ آیا۔ وہ ایسا ہی انسان تھا، ایک وقت میں خیال کرنے والا اور ایک وقت میں احساس سے آ رہی ہے۔ شال کو گیٹ سے باہر نکلتے دیکھ وہ اندر چلا آیا۔ پتہ نہیں ساری لڑکیاں ایک جیسی کیوں ہوتی ہیں، اسے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ انسان کی کوئی عزت نفس بھی ہوتی ہے، بندہ اسی کا خیال کر لیتا ہے، فوراً ہی پیچھے بھاگی آتی ہیں۔ اس نے انکار بھری اور میز پر سے سگریٹ اٹھانے لگا۔ ہر ایک کو الگ سے سمجھاؤ ادھر۔ اس کا غصہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب یہ سگریٹ ہی اس کا موڈ بہتر کرنے میں مؤثر ثابت ہو سکتی تھی۔ سر کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی بھاری ہو رہی تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولنے کی صحیح کی۔ آنکھوں میں تیز روشنی جانے لگی تو اس نے یہ کوشش ترک کر دی۔ آواز بحال ہوئی تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ سامنے کا منظر اس کے دل کو چیرنے کو بہت تھا۔ پپو، وہ حنک زدہ سی کہتی اٹھ بیٹھی۔ شمع کا چہرہ کسی بھیانک خواب کی مانند معلوم ہو رہا تھا۔ میں یہاں کیسے آئی؟ وہ ابھی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ نگاہ بائیں جانب کھڑی لبنہ سے جا ٹکرائی۔ آپ کی آواز قدرے مدھم تھی، جس میں دکھ کا عنصر بھی شامل تھا۔ تمہیں کیا لگا کہ مجھ سے بچ کر آزادی مل جائے گی تمہیں؟ شمع نے اس کا منہ دبوچا۔ مشائم نے ہاتھ بڑھا کر ان کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ خبردار، مجھے ہاتھ لگایا آپ نے تو! وہ کسی زخمی شیرنی کی مانند چلائی۔
آرام سے، اپنی طاقت یوں ضائع مت کرو، ابھی تمہیں اس کی بہت ضرورت پڑنے والی ہے۔ لبنہ اس کی جانب گھومتی ہوئی سکون سے بولی، آپ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، آپ بھی مجھے واپس یہاں لائی ہیں نا؟ وہ رنج سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بالکل، میں اپنی بہن کو تنہا کیسے چھوڑ دیتی؟ وہ شمع کے شانوں کے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تھو ہے آپ دونوں پر اور آپ دونوں کی گھٹیا سوچ پر۔ اب اسے گھن آ رہی تھی تمیز سے، ورنہ 2 منٹ لگیں گے تمہاری عقل ٹھکانے لگانے میں۔ شمع گرجدار آواز میں بولی، مجھے پرواہ نہیں، اس سے بدتر اور ہو بھی کیا سکتا ہے؟ وہ خود پر ہنسی، رہنے تو تھوڑی دیر سے، ابھی تازہ تازہ صدمہ پہنچا نا، اس لیے دماغ جگہ پر نہیں ہے۔ لبنہ سے گھورتی ہوئی بولی، آپ سے اچھی تو یہ ہیں، کم از کم جیسی بھی تھی سامنے تھی، اب کی طرح منافقت نہیں کی انہوں نے، پیٹ میں چھرا تو نہیں گھونپا میرے۔ اسے افسوس ہو رہا تھا، یہ ایموشنل باتیں بند کرو آپ، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لبنہ پر ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا، دکھ مجھے آپ سے ملا ہے، بلکہ خود پر افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے آپ پر کیوں اعتبار کر لیا۔ اسے کہتے ہوئے بے رخی سے منہ پھیر لیا، کھانا رکھ دیا ہے نا، چلو اب۔ وہ شمع سے مخاطب تھی، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ بتائیں۔ وہ پھر سے چلائی، غم و غصے سے حالت قہر ہو رہی تھی اس کی، وہ ضبط کی انتہا پر تھی، چوٹ اتنی کھا چکی تھی کہ اب روح کا کوئی حصہ سلامت نہیں تھا جہاں پر نیا زخم لے سکتی وہ۔ اگر تمہاری خوشی سی میں تو سن لو، جب تم میری باتیں سن رہی تھی تو مجھے اس بات کا علم تھا، پہلے تو میں حقیقت میں شمع سے غصہ تھی، مگر تمہارے جانے کے بعد جب اس نے مجھے پراپرٹی میں آدھا حصہ دینے کا کہا تو میرا ذہن بدل گیا۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتی بتانے لگی، آپ ان سے زیادہ گھٹیا ہیں۔ وہ غارت سے بولی، آنکھوں سے نفرت چھلک رہی تھی مگر مقابل کو پرواہ نہیں تھی۔ تمہیں اپنے پاس رکھ کر مجھے کیا نفع ہوتا بتاؤ؟ تم پر خرچہ بھی کرتی اور بدلے میں کچھ بھی نہ ملتا۔ وہ سر جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے برعکس تمہیں یہاں لانے کا فائدہ ہی فائدہ تھا، مجھے تمہارا خرچہ بھی نہیں اٹھانا پڑے گا اور اب جائیداد میں آدھا حصہ بھی مل جائے گا بیٹھے بٹھائے۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، مجاہم کو ان کی مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی۔ میرا بس چلتا تو اسی وقت آپ دونوں کو۔ وہ بولتی بولتی خاموش ہو گئی، نہیں بول لو، ہم برا نہیں مانتے، اب کی شمع کی جانب سے جواب آیا۔ جواب میں دونوں بہنیں ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ مشام اپنے اس کمرے کو دیکھنے لگی، یہ کمرہ جو اسے بے حد پسند تھا اب جیل بننے پر انتہائی ناگوار لگ رہا تھا۔ کہتے ہیں جیل کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، جیل ہی ہوتی ہے۔ وہ اپنی حالت پر ہنسی، تو تمہاری قسمت تمہیں واپس یہیں لے آئی۔ وہ بیڈ سے اتر کر چلنے لگی، شاید کچھ حساب باقی ہیں، کچھ اذیتیں ہیں جو پوری نہیں ہوئی۔ وہ لب بھینچ کر کھڑکی کو گھورنے لگی، میرے پاس وقت ہی وقت ہے اور مجھے یہاں سے بھاگنے کا منصوبہ سوچنا ہے جو کہ آسان بالکل نہیں۔ وہ اپنے جذبات کو پس سے پشت ڈالتی ہمت سے بولی، مگر میں حالات کے آگے ہار نہیں مانوں گی، اپنے آخری دم تک لڑوں گی ان لوگوں سے۔ وہ کہتی ہوئی کھڑکی کھولنے لگی۔